شام کا وقت تھا جب گل جمل کے لیے کمرے میں کھانا لے کر آئی۔ خانم، زرش بھابی نے کہا ہے آپ کو کھانا کھلا کر ہی کہیں جاؤں۔ گل کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گل، کیا تم بتا سکتی ہو خان کہاں ہے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جمل کی بات پر گل نے اسے جھٹ سے بتایا تھا۔ خانم، وہ دائیں طرف بنے گیسٹ روم میں ہے۔ گل کے بتانے پر وہ کھانا کھانے لگی تھی۔ شکریہ گل، اب جاتے ہوئے خان کا کمرہ مجھے دکھا دو۔ عادت ہوتی جمل چہرے کو ڈھانپ چکی تھی۔ گل نے مسکراتے ہوئے اسے خان کا کمرہ دکھایا تھا۔ سب کے اتنی عزت دینے پر وہ مسکرائی تھی۔ ناک کرتے وہ روم میں داخل ہوئی تھی جہاں بیڈ پر اوندا منہ لیٹا خان شاید سو رہا تھا، مگر نوک کی آواز پر فوراً اٹھ چکا تھا۔ مجھے ایک ضروری بات پوچھنی تھی آپ سے، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ خان نے نیند سے بھرپور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ خان کی سبز آنکھوں میں لال ڈورے جمل کو میسمرائز کر گئے تھے۔ کیا بات پوچھنی ہے؟ خان کے اسپاٹ لہجے میں پوچھنے پر اس نے نظریں خان کے چہرے سے فوراً پھیر لی تھیں۔ خان، آپ میرے گھر کیوں آئے تھے؟ میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اب جاؤ، وہ کھڑے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے جواب دہ ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھٹیا الفاظوں سے پکارا ہے۔ وہ چٹک کر بولی تھی، مجھے کوئی کام تھا، غلطی سے تمہارے روم میں آ گیا تھا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولے، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ وہ خان کی بات دہراتی بولی تھی، غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا، اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ دیر سونے دو۔ خان کے تیز لہجے پر وہ ڈرتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ خان نے اگلے دن ہی جمل اور زرش کو قاسم کے ساتھ کراچی خان ولا بھیج دیا تھا۔ وہ سارا دن خان ولا میں کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی یا سوتی رہتی تھی۔ کوئی ملازم انہیں کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ یزدان ایک ہفتے بعد واپس کراچی آ گیا تھا اور اس کا پلان زرش کے ساتھ کچھ دن گھومنے پھرنے کا تھا، لہٰذا وہ پہلے ہی زرش کو خبردار کر چکا تھا۔ زرش نے پہلے صاف انکار کر دیا تھا، مگر جمل نے اسے سمجھا بجھا کر یزدان کے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ ایک بار ہی یزدان سے ملی تھی، مگر اس کا اخلاق جمل کو متاثر کر گیا تھا۔ سب سے پہلی بات یزدان کی آنکھوں میں زرش کے لیے محبت دیکھتی وہ اس سے تھوڑی بے فکر ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد جمل کی دوبارہ خان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ زرش کے جانے کے بعد وہ بلائی پھیر رہی تھی۔ گل اس کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کر لیتی تھی، مگر اس کے علاوہ جمل کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، جمل کی اس دن کچھ طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے ناشتہ کرتی ہی میڈیسن لے کر وہ سو گئی تھی۔ آلاؤں سے آتی دردناک چیخ اور سسکیوں کو سنتی جمل حیرانی اور پریشانی سے اٹھی تھی۔ وہ گل کی چیخیں تھی۔ تیزی سے چادر سے خود کو ڈھانپ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب باہر کا منظر دیکھتے اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک 50-55 سال کا آدمی بیلٹ سے گل کو پیٹ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، چھوڑے اسے، جمل اونچی آواز میں بولی تھی۔ گل کو بیلٹ سے مارتے شیر خان کا ہاتھ رکا تھا۔ خانم، کمرے میں جائیں۔ مدت سی آواز میں پریشانی سے جمل کو دیکھتی گل تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی، خانم، تم وہ بگوڑی ہو جس سے خان نے شادی کی ہے، خوبصورت بہت ہو تم، مگر افسوس، اب میں تمہیں خان کے قابل رہنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سراپے پر نظر ڈالتا کہہ کر لگا اٹھا تھا۔ جمل کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ شیر خان کے اشارے پر اس کے پیچھے کھڑے دو آدمی جمل کی طرف بڑھے تھے۔ جمل گل کے اشارے پر الٹے قدم اٹھاتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جب پیچھے سے شیر خان کے آدمی نے چادر سے پکڑ کر جمل کو کھینچا تھا۔ جمل اس اچانک حملے پر زمین بوس ہوئی تھی۔ مارو اس کو، دوبارہ بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ اپنے ہاتھ میں موجود بیلٹ اپنے آدمیوں کی طرف پھینکتا شیر خان سفاکیت سے بولا۔ جمل چادر پکڑے بیٹھے بیٹھے پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ اچانک کمر پر بیلٹ بجنے سے وہ تکلیف سے چیخ اٹھی تھی۔ پورے گھر میں جمل کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ گل بے بسی سے جمل کو تکلیف میں دیکھتے رونے لگی تھی۔ اس نے ہمیں ہمارے آدمی کو مار کر بھیجا، ہم اس سے اس کی بیوی کی موت سے بدلہ لیں گے، شیر خان طنزیہ بولا تھا۔ اس گھر کو آگ لگا دو۔ جمل کے نیم مردہ وجود کو دیکھتے شیر خان مسکراتے ہوئے بولا۔ ایک ٹھوکر گل کے منہ پر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ سر، عبد المنان مل گیا ہے، ملتان میں چھپا بیٹھا ہے، ارمغان نے خان کو بتایا تھا۔ عبد المنان نے خان کا سسٹم ہیک کیا تھا، جس کی وجہ سے پینٹ ہاؤس میں خان پر حملہ ہوا تھا۔ پھر دیر کس بات کی، ہم 1 گھنٹے تک ملتان کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارے آدمیوں کو ابھی اسے نہ پکڑیں، میں خود اسے پکڑوں گا، خان کے ساتھ دشمنی مول لینے کا اسے سبق میں خود سکھاؤں گا۔ خان ارمغان سے بولا، آج کل کام کی مصروفیت نہ ہونے کے باعث لاہور میں ہی اسٹے کر رہا تھا، بس پیپر ورک ہی تھا جو زیادہ تر ارمغان اور باقی لوگ کر رہے تھے۔ وہ بس واپس گھر نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جمل کے ساتھ نکاح کو وہ بس ایک بوجھ سمجھ رہا تھا۔ یزدان کو وہ واپس بھجوا چکا تھا، اب اس کا پلان ملتان جانے کا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلتے وہ سیدھا پینٹ ہاؤس گیا تھا۔ ایک کالا بیگ نکالتے اس میں اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر ڈالتے اس نے بیڈ کے نیچے بنے دراز کھول کر ان میں سے 2 گنز اور ان کی بلٹس نکال کر بیگ میں رکھے تھے۔ مختلف قسم کے چاقو نکالتے اس نے بیڈ پر رکھے تھے۔ کپڑے چینج کرتا وہ بلیک شرٹ اور پینٹ پہن چکا تھا۔ شرٹ کے اوپر سے جیکٹ پہنتے اس نے جیکٹ میں چاقو چھپائے تھے۔ پھر
جھکتے اس نے اسپیشل جوتے پہنے تھے جس کے نیچے چاقو خفی انداز میں لگائے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اپنی چیزیں ڈالتا وہ ارمغان کے ساتھ ملتان کے لیے نکل چکا تھا۔ رات تک وہ لوگ ملتان پہنچ چکے تھے۔ ارمغان کے ساتھ پلان بناتے ان لوگوں نے رات کو ہی حملہ کرنے کا سوچا تھا۔ 1 گھنٹے میں ریفریش ہوتے وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک سنسان سی آبادی میں بنا گھر تھا جہاں شاید ہی کوئی آتا تھا۔ وہاں ہی ایک کمرے میں عبدالمنان نے اپنا سارا سیٹ اپ کیا تھا۔ عبدالمنان باہر سے قدموں کی آواز سنتے ہوشیار ہوا تھا۔ تیزی سے اپنے کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے اس نے اسنیک آرگنائزیشن کے خلاف جمع ساری انفارمیشن آرمی کو سینڈ کرنا شروع کی تھی۔ پروسیس شروع ہوتے ہی وہ تیزی سے باقی چیزیں سمیٹتا بیگ میں ڈالنے لگا تھا۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے منان صاحب؟ دروازہ توڑتے خان نے اندر داخل ہوتے ساتھ مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر عبدالمنان کے پسینے چھوٹے، خوف سے سفید پڑتے اس نے ارد گرد بھاگنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے مگر پورا کمرہ بند تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خان عبدالمنان کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ تم مجھے مار دو لیکن تم لوگوں کا سارا ڈیٹا میں آرمی کو سینڈ کر چکا ہوں۔ ارمغان خان کے اشارے پر فوراً کمپیوٹر پاس کیا جہاں پر 56% پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ سر ابھی ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے۔ ارمغان کی بات پر خان نے سر نظروں سے عبدالمنان کو دیکھا۔ اسے فوراً روکو منان، خان سخت لہجے میں بولا۔ میں اسے نہیں کر رہا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ عبدالمنان بے خوف انداز میں بولا تھا۔ تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے عبدالمنان، میرے آدمیوں کو اسے مارتے ہوئے دکھ ہوگا۔ عبدالمنان خان کی دھمکی پر فوراً ڈھیلا پڑا۔ پلیز خان میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، میں ابھی یہ روک رہا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا کمپیوٹر پر بیٹھتا تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلاتا۔ 1 منٹ میں ہی وہ پروسیس روک چکا تھا۔ اسے پکڑو اور لیپ ٹاپ بھی لے لو اس کا، اور اس بند کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک بھی نکالو۔ ارمغان اپنے پیچھے کھڑے 2 آدمیوں کو اشارہ کرتے خان ارمغان سے بولا جس نے فوراً کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک نکالتے عبدالمنان کا لیپ ٹاپ والا بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ خان کے خلاف جا کر تم نے بہت برا کیا منان، عبدالمنان کے قریب جاتے اس نے گردن سے پکڑتے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ شیر خان نے میرا بیٹا کڈنیپ کیا تھا۔ عبدالمنان بس اتنا ہی بولا تھا جب خان نے اپنے آدمیوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس میں موجود سارا ڈیٹا کل تک مجھے مل جانا چاہیے ارمغان، اور یہ لیپ ٹاپ ابھی ایسے ہی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ خان ارمغان کو بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ ارمغان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب ارمغان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا وہ لوگ یہاں سے بنے ایک چھوٹے سے گھر میں قیام کر رہے تھے جو باہر سے عام بند پڑا گھر لگتا تھا مگر اس کے بیسمنٹ میں فل ٹیک سسٹم انسٹال تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ یزدان دیکھے باہر برف باری ہو رہی ہے۔ زرش باہر ہوتی برف باری کو دیکھتی خوشی سے اچھلی۔ وہ لوگ مری آئے ہوئے تھے جہاں پر یزدان کو 1-2 کام بھی تھے۔ یزدان جو کافی پیتا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اسے کچھ دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ کرتا شلوار پہنے، ساتھ یزدان کی جیکٹ پہنے، گرم شال کندھوں پر پھیلائے، سر پر کیپ پہنے وہ یزدان کو کیوٹ لگ رہی تھی۔ یزدان خود پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مجھے باہر جانا ہے یزدان، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اب بیمار پڑ جائیں گی۔ یزدان نے اس کے کافی کا کپ قریب پڑے میز پر رکھتے زرش کے بال چہرے سے ہٹاتے اسے نرمی سے کہا۔ لیکن مجھے جانا ہے، میں پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہوں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں اسے انجوائے نہ کروں۔ زرش کے ضد کرنے پر یزدان ہار مانتا اسے باہر لایا تھا۔ زرش برف باری ہوتی دیکھتی اس میں گول گول گھومنے لگی تھی۔ یزدان پاس کھڑا سینے پر بازو باندھے خاموشی سے زرش کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک زرش نے جھکتے ہوئے برف کا گولہ بناتے یزدان کے سینے پر مارا تھا۔ یہ عملہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا۔ یزدان نے نیچے جھکتے برف کا بڑا سا گولہ کھینچ کر بھاگتی ہوئی زرش کے سر پر مارا تھا۔ وہ چیختے ہوئے برف پر گری، پھر تیزی سے اٹھتے اس نے برف کا بڑا سا گولہ بناتے یزدان کو مارا جو اس نے نیچے جھکتے ہوئے مس کر دیا تھا۔ یہ ناانصافی ہے۔ وہ ایک اور برف کا گولہ سر پر بجنے سے بلبلائی۔ وہ یزدان کو ہنستے دیکھ کر برف ویسے ہی اٹھا کر اس کی طرف بچوں کی طرح پھینکنے لگی۔ یزدان اس کی حرکت پر ہنستا اسے چڑھا رہا تھا۔ زرش اٹھ کر تیزی سے ہاتھ میں برف کا گولہ پکڑ کر بھاگتی ہوئی یزدان کے پاس آنے لگی۔ یزدان کے قریب آتے ہی زرش کا پاؤں برف میں پھسل کر لڑکھڑایا۔ وہ پھسل کر سیدھا یزدان پر گری جو سیدھا پیچھے برف پر گرا تھا۔ زرش ہاتھ میں موجود برف یزدان کے چہرے پر پھینکتے ہنسنے لگی تھی۔ یزدان برف منہ سے ہٹاتا اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ اپنی اور یزدان کی پوزیشن کا خیال کرتی زرش شرم سے فوراً برف پر لیٹ گئی تھی۔ دونوں کے اوپر آسمان سے سیدھی برف گر رہی تھی۔ رات کے خاموشی میں دونوں کی تیز تیز دھڑکنیں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ فوراً اٹھیں اندر چلیں۔ سردی کی شدت بڑھتی محسوس کر کے یزدان نے زرش کو اٹھایا تھا۔ دونوں کے کپڑے برف پر لیٹنے کی وجہ سے گیلے ہو گئے تھے۔ زرش کو کانپتے دیکھ کر یزدان نے اسے فوراً کاٹیج میں لے گیا تھا جہاں ہیٹنگ سسٹم آن تھا۔ زرش کے کپڑے چینج کرنے کے بعد یزدان نے بھی فوراً کپڑے بدلے تھے۔ زرش کچن میں موجود فریج سے نکال کر کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔
یزدان کچن موجود ٹیبل کے گرد پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنا موبائل نکالتا میسیجز چیک کرتا بار بار زرش کو دیکھ رہا تھا۔ یزدان میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ زرش پریشانی سے کھانا ٹیبل پر لگاتی بولی۔ کچھ برا نہیں ہونے والا، آپ کو ویسے ہی برے خیال آ رہے ہوں گے، آپ مجھے تم کہا کریں، زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ یزدان کی بات پر ہلکا سا مسکراتی بولی۔ کیوں؟ میرا آپ کہنا پسند نہیں؟ یزدان نے ایک ابروج کھاتے بولا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، ایسے لگتا ہے آپ تکلف کر رہے ہیں یا کوئی غیر بلا رہا ہے مجھے۔ زرش کے منہ بگاڑ کر بولنے پر وہ مسکرایا۔ آئندہ کے بعد تمہیں بے تکلفی سے پکارا کروں گا۔ وہ چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتا بولا۔ زرش اس کے اتنی جلدی مان جانے پر مسکرائی۔ میرے بچوں سے بات کروا دیں یزدان، مجھے سکون مل جائے گا۔ دل ان کو لے کر بے چین سا ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگے تھے جب زرش بولی۔ یزدان نے اس کے بولنے پر گھر کے نمبر پر کال ملاتے گل کے کال اٹھانے پر اسے خانم کی بات زرش سے کروانے کہا۔ السلام علیکم بجو، کیا ہوا؟ آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے آپ کی؟ زرش یزدان سے فون لیتی زمل سے سلام لیتی اس کی بیٹھی ہوئی آواز سن کر بولی۔ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں زرش، بس ویسے ہی کچھ طبیعت ڈاؤن ہے۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ یزدان کے ساتھ انجوائے کر رہی ہو؟ زرش زمل کے سوالوں پر مسکرائی۔ نہیں بجو، یہاں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اور آپ پلیز کوئی میڈیسن لے لیں۔ زرش کی فکر پر زمل مسکرائی تھی۔ اچھا لے لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے شوہر کی فکر کرو۔ زمل ہلکا سا مسکراتی اسے تنگ کرنے کے لیے بولی تھی۔ بجو وہ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکتی یزدان کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سارا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ زرش نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ یزدان سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ مجھے تم سے نہیں، یزدان سے کہنا چاہیے تھا، وہ تمہارا خیال رکھے، زمل ہنستے ہوئے بولی تھی۔ یزدان نے بھی شاید زمل کی بات سن لی تھی جو مسکرانے لگا تھا۔ زرش نے بے ساختہ منہ پھلایا۔ تم آرام سے انجوائے کرو چندا، میری فکر کرنا چھوڑ دو، یہاں میری دیکھ بھال کے لیے کافی لوگ موجود ہیں، زمل اسے سمجھانے لگی تھی۔ مزید کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ کال بند کر گئی تھی۔ زرش نے فون بند کرتے یزدان کو دیکھا جس کے پیٹ کے ارد گرد بازو ڈالے مزے سے سو رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتے زرش کے گال تپنے لگے تھے۔ یہ تو شکر تھا وہ سو رہا تھا، ورنہ ضرور زرش کی ٹانگ کھینچتا۔ سر، ہارڈ ڈسک میں سنیک آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ ارمغان نے ڈسک چیک کرتے حیرانی سے خان کو بتایا۔ کوئی اندر کا آدمی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اتنی مہنگی سیکیورٹی ہائر کرنے کا کیا فائدہ جب وہ آرگنائزیشن کا ڈیٹا سیکیور نہیں کر سکتے۔ ارمغان، اپنی نگرانی میں تم سب کی انویسٹیگیشن کرو گے، اور یہ ڈسک مجھے دے دو۔ خان نے انکارہ بھرتے سر لہجے میں بول دیا۔ اس سے ڈسک لے کر اپنے پاس رکھی لی تھی۔ جی سر، اور عبدالمنان کا کیا کرنا ہے؟ ارمغان پوچھا۔ ابھی اسے حساب ہی برابر کرنا ہے، میں ذرا اسے دیکھ کر آیا، تب تک تم لوگ واپس جانے کی تیاری کرو۔ دوپہر کا 1 بجے کا ٹائم تھا جب خان بیسمنٹ میں بنے سیل کی طرف بڑھا۔ عبدالمنان کو کرسی سے باندھا گیا تھا جب اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا جس سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ خان نے اس کے قریب جاتے اس کا منہ کھولا تھا۔ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتے ہو؟ خان نے صدمہ مہری میں سوال کیا۔ خان، ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ شیر خان نے مجھے مجبور کیا تھا۔ خان، میرا بیٹا صرف 6 سال کا ہے، اس پر گن رکھ کر ان لوگوں نے مجھے یہ سب کرنے کہا تھا۔ خان، ورنہ میں تمہارے خلاف کبھی نہ جاتا۔ اس کی فریاد سنتا خان کا چاقو پکڑا ہاتھ ساخت ہوا تھا۔ تمہاری وفاداری چاہیے مجھے عبدالمنان، تمہارے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ خان نے معاہدہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا خان۔ وہ فوراً رضامند ہوا تھا۔ خان نے اس کی رسیاں کھولی تھی۔ وہ فوراً گھٹنے کے بل جھکتا اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ جب بھاگتا ہوا ارمغان سیل میں داخل ہوا، سر، ایک بری خبر ہے۔ ارمغان کی بات سنتے خان نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سر، خان ولا کو آگ لگا دی ہے، شیر خان نے۔ ارمغان کی بات سنتے غصے کی زیادتی سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کوئی ولا میں تو نہیں تھا؟ اس نے ارمغان سے سوال کیا۔ سر، خانم اور گل ولا میں تھیں۔ ارمغان کے جواب پر خان نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو غصے سے دیوار کی طرف پھینکا تھا۔ ہم فوراً کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ خان سیدھا ہوتا، اپنی مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا، خود پر قابو پاتا بولا، جبکہ ایک نقاب پوش لڑکی کی فکر میں دل میں چنگاریاں سی جلنے لگی تھیں۔ کیا وہ دونوں بحفاظت نکال لی گئی ہیں؟ خان نے ڈرائیو کرتے ارمغان سے پوچھا۔ لاہور پہنچتے ہی ان کی کراچی کی فلائٹ تھی۔ سر، شیر خان نے گل کو اور خانم کو مارا بھی ہے، ان دونوں کی حالت بہت خراب ہے، قاسم نے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا ہے، مگر ان کے بچنے کے چانسز کافی کم ہیں۔ ارمغان کے بتانے پر خان نے غصے سے مکہ بناتے ڈیش بورڈ پر مارا تھا۔ زمل اور گل کی حالت کا قصوروار وہ کہیں نہ کہیں خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ قاسم کہاں مرا ہوا تھا جب شیر خان میرے گھر آیا تھا؟ خان نے چنگھاڑتے لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ گھر موجود نہیں تھا۔ ارمغان منمنایا۔ میں اس کی لاپرواہی پر کھال ادھیڑ دوں گا، ایک بار مجھے کراچی پہنچنے دو۔ جو سیکیورٹی پر مامور تھے، ان سب کا انجام بہت برا ہوگا۔
حریش کو فون ملاؤ، اسے کہو لاہور موجود شیر خان کے شراب کے کارخانے کو آگ لگا دے۔ خان اپنے غصے پر قابو پاتے بولا۔ ارمغان نے ایک ہاتھ سے فون ملاتے اس نے حریش نامی بندے کو خان کا حکم دیا تھا۔ خان کا حکم مانتے فوراً ہی شیر خان کی ایگل شراب کے کارخانے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ شیر خان جو اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، اپنے نقصان کا سنتا بھڑک اٹھا تھا۔ اس خان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ شیر خان غصے میں چیخا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے آدمی اس کا غصے سے ڈرتے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک جنگ تھی جو خان اور شیر خان میں شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کا کیا انجام ہونا تھا یہ وقت نے بتانا تھا۔ کون کس کے ہاتھوں مرے گا یا کون یہ جنگ جیتے گا، یہ وقت ثابت کرے گا۔ ہمیں فوراً کراچی لوٹنا ہے۔ یزدان جو فون سننے کے لیے کوٹری سے باہر نکلا تھا فوراً اندر واپس آتا زرش سے بولا۔ ان کا پلان آج بازار جانے کا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ آپ نے کہا تھا ہم 2 دن مزید رکیں گے، زرش نے سوال کیا۔ میں جو بول رہا ہوں وہ فوراً کرو زرش۔ یزدان کے سخت لہجے پر وہ ڈر گئی تھی۔ پہلی بار اس نے زرش سے ایسے بات کی تھی۔ زرش خاموشی سے منہ پھلاتی کپڑے پیک کر چکی تھی۔ یزدان خاموشی سے اسے لیتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اسلام آباد سے ان کی فلائٹ کراچی کی تھی۔ زمل کے ساتھ پیش ہونے والے حادثے کی خبر وہ زرش کو کیسے بتائے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زرش کا ناراض چہرہ دیکھتے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ فلائٹ کے دوران زرش سوتے ہوئے ہی آئی تھی۔ یزدان سارا رستہ خان کے بارے میں سوچ کر پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا یہ خبر خان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ ابھی اصل امتحان اس کا زرش کو بتاتے ہوئے ہونا تھا۔ فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی وہ زرش کو لیتا سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ یزدان ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل کو دیکھتے زرش نے پریشان سے پوچھا۔ یزدان بجو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ چیخ کر چلتے ہوئے یزدان کے پیچھے جاتے بولی تھی۔ گھر میں آگ لگ گئی تھی زرش، جمل اور گل دونوں گھر میں موجود تھے، اس لیے وہ دونوں زخمی ہوئے ہیں۔ یزدان نے کچھ بات چھپاتے بتایا۔ وہ لوگ ICU کے باہر پہنچ چکے تھے جہاں بیٹھا پریشان سا قاسم انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش سن سی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس کی سستی سے چلنے لگی تھی۔ سر گل کو وہ لوگ بچا نہیں پائے، قاسم افسردگی سے بولا۔ یزدان نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھی۔ خانم کیسی ہیں؟ زرش کی حالت پر نظر ڈال کر یزدان نے پوچھا۔ خانم کی حالت بہت بری ہے، اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے بہت مشکل ہیں، ڈاکٹر کے مطابق انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جمل کا سنتے ہی زرش لہرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ یزدان نے پریشانی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاتے اس کا چیک اپ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹینشن کی وجہ سے زرش کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ یزدان خود اس صورتحال پر پریشان ہو گیا تھا۔ زرش کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ زرش کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ وہ تب سے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی پرانی حیات پڑھ رہی تھی۔ یزدان سے وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یزدان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زرش کئی بار ICU کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھ چکی تھی۔ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی جمل کو بار بار دیکھنے کا حوصلہ زرش میں نہیں تھا۔ 10 گھنٹے کی اذیت دہ سفر کے بعد خان کراچی پہنچا تھا۔ جمل کا پوچھتے وہ سیدھا ICU کی طرف آیا تھا۔ جمل کیسی ہے یزدان؟ خان نے یزدان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اور گل مر چکی ہے خان۔ یزدان کے بولنے پر خان کے چہرے پر سائے لہرائے تھے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ زرش اچانک اٹھتی خان پر چیخی تھی۔ نقاب میں چھپی روئی آنکھیں خان کو غصے سے گھور رہی تھیں۔ زرش اپنا لہجہ درست کرو۔ یزدان ناگواری سے اس کے لہجے پر چوٹ کرتا بولا۔ میں ایسے ہی بولوں گی، میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھ آ رہا ہے، آپ سب لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ چھوڑو مجھے یزدان۔ خان کو اشارے سے بتاتا یزدان زرش کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خان نے آگے بڑھتے ICU کے دروازے سے اندر جھانکا تھا۔ اس پار نظروں سے جمل کے نیم مردہ سے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آپ پیشنٹ کے ریلیٹیو ہیں؟ پیچھے سے ایک ڈاکٹر آتا پوچھنے لگا تھا۔ خان کے پلٹتے اس کے چہرے پر نظر پڑتے ڈاکٹر گھبرا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں پیشنٹ کو چیک کرنے آیا تھا۔ بالکل نہیں، فوراً کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ خان غصے سے بولا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی پردہ دار بیوی کو کوئی نامحرم دیکھے؟ وہ تو جاگتے میں خود کو سینچ کر رکھتی تھی، پھر خان اس کی اس حالت میں اس کے پردے کا خیال کیوں نہ رکھتا؟ سر وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہیں، ڈاکٹر گڑبڑایا۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو فوراً گھر سے بلاؤ، اسے بتاؤ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل نہ پہنچی خان اسے دنیا سے غائب کر دے گا۔ ڈاکٹر خان کی دھمکی پر تیزی سے فیمیل نرس کو جمل کو چیک کرنے کی ہدایت دیتا چلا گیا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اسے چیک کرو۔ نرس کو خود کو گھورتے پا کر خان ساتھ مہری سے بولا۔ نرس گھبرا کر فوراً جمل کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ بدلے کی ایک آگ تھی جو خان کے سینے میں شدت سے جل اٹھی تھی۔ اب اس کی چنگاریاں کس کس کو جلاتی تھی یہ بہت جلد وقت بتانے والا تھا۔ زرش آئندہ کے بعد تمہاری خان سے بدتمیزی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور جو ہوگا وہ صرف حادثہ تھا۔
خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرش کو ایک سائڈ پر لاتے یزدان نے سمجھایا، مجھے آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، بچوں صرف اور صرف آپ دونوں کی وجہ سے اس حال میں پہنچی ہیں۔ اچھا ہوتا آپ کبھی مجھے دوبارہ ملتے ہی نہ۔ وہ دبا دبا چیخ رہی تھی۔ ان جانے وہ کون سی منحوس کڑی تھی جو آپ جیسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ یزدان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ یزدان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا۔ بچوں کے صحت مند ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ بنا یزدان کی طرف دیکھے بولی۔ رات گی چاہتی ہو؟ یزدان نے لب سختی سے آپس میں پیوست کرتے پوچھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، جواب دو۔ یزدان کے سختی سے بولنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کا یہ بھی علم نہیں کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ زرش بے دردی سے بولتی پلٹ گئی تھی۔ یزدان نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کسی کو مارنے کا، اپنا غصہ نکالنے کا۔ خود کو سنبھالتے وہ خان کے بارے میں سوچتا، دوبارہ ICU کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرش خاموشی سے جاتے خان پر نگاہ غلط ڈالے بغیر خاموشی سے بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھنے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان خان کے پاس آیا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے پوچھا۔ تم جمل کو شفٹ کرنے کا انتظام کرو، اس کی ہوش آتی ہی ہم اسے شفٹ کر دیں گے، تب تک ہاسپٹل کی سیکیورٹی ڈبل کر دو۔ اپنے بھروسے مند لوگوں کو صرف اس طرف آنے دینا۔ میں اب کی بار کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے شیر خان کے آنے کے ٹائم موجود تمام گارڈز اور لوگ دوسری جگہ کے بیسمنٹ میں شفٹ موجود چاہیے۔ قاسم کو اسپیشل روم میں شفٹ کرنا۔ قاسم کو اس طرف آتے دیکھ کر خان سر لہجے میں بولا تھا۔ قاسم خان کی نظریں محسوس کر کے رک گیا تھا۔ خان اس کا قصور نہیں ہے۔ یزدان قاسم کو دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا۔ زرش کی وجہ سے وہ لوگ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ سر ایک اور خبر ملی ہے۔ قاسم ڈرتا ڈرتا ان کے قریب گیا تھا۔ خان نے اسے سرد نظروں سے گھورا تھا۔ یزدان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سرگل کو پہلے بھی کئی بار آ کر شیر خان تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے۔ قاسم کے بتانے پر تکلیف سے خان نے آنکھیں بند کی تھیں۔ یزدان نے پریشانی سے خان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک زوردار مکہ قاسم کے چہرے پر خان کی طرف سے پڑا تھا۔ قاسم سیدھا زمین پر گرا تھا۔ زرش نے آنکھیں پھیلا کر خان کو دیکھا تھا۔ سیکیورٹی ڈبل کراؤ یہاں کی۔ یزدان کو بولتا خان قاسم کو کالر سے پکڑتا کھڑا کرتا اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ زرش نے خان کو جاتے دیکھ کر افسوس سے سر نفی میں لایا۔ یزدان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ میری اور یزدان کی غیر موجودگی میں یہ تمہاری ذمہ داری تھی گل اور جمل کی حفاظت کرنا۔ قاسم کو گاڑی میں پھینکتے خان نے غصے سے دھاڑتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ خان میں خبردار جو ایک لفظ بھی بولا زبان کاٹ کر باہر پھینک دوں گا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے خان نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم جب وہ شخص میری بیوی اور گل کو مار رہا تھا؟ سنسان جگہ گاڑی روکتے خان نے قاسم کو گاڑی سے نکالا تھا۔ سر میری غلطی تھی سر میں۔ قاسم کے تسلیم کرنے پر خان نے دوبارہ مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر تھی۔ اس کے گلے کو دباتے خان دھاڑا۔ اس پر غلطی ہوئی تھی تم سے، مگر اس سے پہلے گل کو کیسے وہ شخص آ کر مارتا رہا؟ اس کے منہ بند رکھنے پر خان کو مزید غصہ آ رہا۔ خان میں وہ دوبارہ جوا کھیلنے لگے۔ اس کو ہچکچاتے دیکھ کر خان نے پوچھا تھا۔ قاسم کے سر جھکانے پر خان نے ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ تکلیف سے دو روتا زمین پر گرا تھا۔ 1 منٹ میں میری نظروں سے دور ہو جاؤ قاسم، ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ خان سر مہری سے بولا۔ قاسم شرمندہ نظروں سے دیکھتا اٹھ کر اپنے زخمی وجود کو سنبھالتا دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ بونٹ پر زور سے پاؤں مارتے اس نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ ایک دن میں ساری زندگی الٹ پلٹ گئی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے کسی کو کار ملائی۔ دوسری جانب موجود وجود کی آواز سنتے اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ زرتاشا یار کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ جب سے زیان بھائی سے تمہیں ملایا ہے تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو۔ مام نے اس کا راستہ روکتے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ نظریں زمین پر مرکوز کیے بولی۔ تم کچھ تو چھپا رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ مام کے بولنے پر اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ کچھ نہیں چھپا رہی میں، وہ تیز لہجے میں بولتی اپنے ہاتھ میں موجود کتاب پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ ایسی بات ہے پھر آج ہمارے ساتھ لانچ پر چلو۔ مام مسکرا کر بولی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ میرے اور بھائی کے ساتھ لنچ پر چلو یا پھر مجھے بتاؤ کیا چھپا رہی ہو؟ مام نے اسے باتوں میں الجھایا۔ مجھے ٹائم سے گھر جانا ہوتا ہے۔ زرتاشا نے مسئلہ بتایا تھا۔ یا لاسٹ 3 لیکچر بنک کر دیں گے، تم فکر مت کرو، ٹائم سے واپس آ جائیں گے۔ مام نے حل نکالا۔ مجھے نہیں جانا مام، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اوکے پھر مجھے بتاؤ کیا چھپا رہی ہو؟ مام کے پوچھنے پر وہ لب کچلنے لگی تھی۔ میں چلوں گی۔ زرتاشا کے مان جانے پر مام کھل کر مسکرا اٹھی تھی۔ پہلے 3 لیکچر لینے کے بعد مام زرتاشا کو اپنے ساتھ یونیورسٹی سے باہر لے گئی تھی۔ براؤن جینز اور سفید شرٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے زمان گاڑی میں بیٹھا مام کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے ساتھ آتی۔ زرتاشا پر نظر پڑتے اس کی آنکھوں میں ناگواریت سمٹ آئی تھی۔
کن رنگ کا سوٹ پہنے ساتھ براؤن چادر اوڑھے زرتاشا کی ڈریسنگ زمان سے میچ کر رہی تھی۔ خود پر نظریں محسوس کرتے زرتاشا نے ڈر کر نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ جہاں گاڑیوں میں بیٹھے زمان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتے اس کے قدم بے ساختہ رک گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ رک کیوں گئی ہو؟ بھائی کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے، جلدی چلو۔ مام اس کا ہاتھ پکڑتی تقریباً کھینچتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی کے پاس آئی تھی۔ ہیلو بھائی، زمان کو دیکھتے مام مسکراتے ہوئے بولی۔ آجو چلیں، پہلے ہی کافی دیر سے آئی ہو۔ زمان کے سخت لہجے میں بولنے پر مام نے لب دبا کر سوری کہتے زرتاشا کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا تھا۔ خود اس کے ساتھ بیٹھتے مام نے زمان کو چلنے کو کہا تھا۔ بیک مرر سے بھی اس کی نظریں زرتاشا کو محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی چادر کا کونا اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑے وہ اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جمل کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مگر تکلیف کی وجہ سے اسے زیادہ تر بے ہوش رکھا گیا تھا۔ خان کے کہنے کے مطابق یزدان نے اسے گھر میں شفٹ کروا دیا تھا، جہاں وہ سب لوگ رہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز اور تمام چیزوں کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ زرش ہر پل جمل کے ساتھ رہتی تھی۔ یزدان اور زرش کو دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی، ایک سرد دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ جمل کے بازو اور ایک پاؤں جل گیا تھا، مگر بروقت اسے بچانے پر وہ کافی حد تک بچ گئی تھی، جس پر زرش اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ شیر خان کی وجہ سے جمل کو اندرونی بھی کئی چوٹیں لگی تھی، جس وجہ سے وہ جب بھی ہوش میں آتی اسے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ خان کے کمرے میں آنے پر بھی زرش خاموشی سے جمل کے قریب بیٹھی رہی تھی۔ تمہیں یزدان بلا رہا ہے۔ خان کے بولنے پر زرش گہرا سانس لیتی ایک نظر خان پر ڈالتی چپ چاپ چلی گئی تھی۔ خان جمل کو دیکھتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے سوئے چہرے پر نظر ڈالتے وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا تھا۔ وہ ہر روز 2 گھنٹے کم سے کم جمل کے پاس ضرور گزارتا تھا۔ اس نے 2 دنوں میں خان ولا کی سیکیورٹی پر معمول لوگوں کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ سیکیورٹی والے شیر خان سے ڈرتے اسے خاموشی سے خان کی غیر موجودگی میں ولا میں آنے دیتے۔ یہ بات جان کر ہی خان کا بس نہ چاہ رہا تھا ان سب لوگوں کو ویسے ہی مار کر کسی جگہ بند کر کے زندہ جلا دے۔ گل کو انہوں نے ایک دن پہلے ہی دفنا دیا تھا۔ اس کی موت کا دکھ خان کو تھا، جس کی تکلیف اور اذیت کا سوچتے خان نے شیر خان سے بدلہ لینے کا سوچا تھا۔ پانی؟ جمل ہوش میں آتی سرگوشی میں بولی۔ خان اس کے قریب نہ بیٹھا ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ اس نے جمل کی خواہش پر کتاب رکھتے تیزی سے گلاس میں پانی ڈالتے احتیاط سے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا تھا۔ جمل خان کے سہارے پر بیٹھی پانی پینے لگی تھی۔ پانی پیتے اس نے اپنا سر خان کے کندھے سے ٹکایا تھا۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے خان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بازو میں۔ اس نے اپنے بائیں بازو کی طرف اشارہ کیا اور کمر میں وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ کچھ کھا لو پھر میں میڈیسن دیتا ہوں۔ خان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے دوسری ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھاتے ملازمت سے سوپ بنا کر لانے کو کہا تھا۔ اب کب آئے؟ جمل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا۔ خان کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ گل کی طبیعت کیسی ہے؟ جمل نے اچانک گل کے بارے میں یاد آتے پوچھا۔ خان نے لب سختی سے پیوست کیے تھے۔ اب بتا کیوں نہیں رہے؟ اس نے اپنی بات پر زور دیتے پوچھا۔ خان کی خاموشی اسے کھٹک رہی تھی۔ گل اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ لفظوں کا مناسب چناؤ کرتا گویا ہوا۔ جمل نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں کھول کر خان کو دیکھا، جو اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ جمل خاموشی سے اسے دیکھتی اس کے قریب سے ہٹتی، ہونٹ دبا کر تکلیف روکتی، خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ خان بھی اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملازمہ کے سوپ لانے پر اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا، جس نے جمل کو اٹھا کر سوپ پلا دیا تھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، ایک دوسرے سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ خان نے اسے میڈیسن دیکھ کر دی تھی۔ وہ میڈیسن لیتی واپس لیٹ گئی تھی۔ اب ایک نظر دیکھتا خان ملازمہ کو اس کے پاس چھوڑتا چلا گیا تھا۔ جمل بھی دوائیوں کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ زرتاشا کھانے سے کھیل لیا تو کھا لو اب۔ مام زرتاشا کو چاولوں میں چمچ چلاتے دیکھ کر چوٹ کرتی بولی۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ مام زمان کے ساتھ لگاتار باتیں کر رہی تھی، جب زرتاشا بار بار اس کی نظریں محسوس کرتی اپنی پلیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ مام کے بولنے پر وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا کھانے لگی تھی۔ بھائی آپ اور زرتاشا کپل لگ رہے ہیں، دونوں کی ڈریسنگ ایک جیسی ہے، مام چہکتے ہوئے بولی۔ زرتاشا کے حلق میں چاول پھنس گئے تھے۔ کھانستے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا تھا۔ زمان مام کی بات پر غصے سے اسے گھورا تھا، جو اس کے غصے سے بے خبر زرتاشا کو دیکھ رہی تھی۔ مام مجھے ضروری کام سے جانا ہے، چلو۔ کچھ دیر بعد زمان سنجیدگی سے بولا۔ مام زرتاشا کو اشارہ کرتی اٹھ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی جانے کو تیار بیٹھی تھی، جھٹ سے اٹھ کر مام کے پیچھے باہر نکل گئی۔ میرا موبائل وہ ٹیبل پر پڑا رہ گیا، میں 1 منٹ میں آئی بھائی۔ مام گاڑی میں بیٹھ کے اپنا موبائل نہ ملنے پر فوراً اتر کر ریسٹورانٹ میں بڑھ گئی تھی۔ معصوم بننے کی ایکٹنگ اچھی کرتی ہو۔ زمان سگریٹ کا پیکٹ نکالتا اس کے وجود پر نظریں گاڑے بولا۔ زرتاشا گھبراتی ہوئی اپنی چادر کا پلو انگلیوں میں گھمانے لگی تھی۔ یہ ادائیں میرے سامنے مت دکھاؤ، الجھن ہوتی ہے مجھے۔ وہ اس کے بال چادر کے اندر کرنے پر غصے سے بولا۔ زرتاشا کو اس شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ زمان مزید کچھ بولتا مام کے آنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ زرتاشا نے سکون کا سانس لیا تھا۔
اب مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی؟ زرتاشا کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے یزدان نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ اس کی سانسیں زرش اپنی گردن پر محسوس کرتی گلاس کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ آپ نے بھی بات نہیں کی، وہ شکوہ کن انداز میں بولی۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے یزدان سے کی گئی بدتمیزی پر پچھتاوا ہوا تھا۔ تم موقع ہی نہیں دے رہی، 2 دن سے روم میں بھی نہیں آئی۔ زرش کے کمر پر آہستہ سے انگلی چلاتے اس نے بھی شکایت کی۔ اس کی حرکت کرتی انگلیوں کا لمس زرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرنے لگا تھا۔ بچوں کو میری ضرورت ہوتی ہے، اس نے جواباً کہا۔ میں کل سے 1 ہفتے کے لیے پشاور جا رہا ہوں، یزدان نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ اس کی طرف مڑتے زرش نے بھویں بھیج کر پوچھا تھا۔ مجھے وہاں ایک کام ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے یزدان نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ زرش نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ جیسے 2 دن سے رہ رہی ہو۔ آج آ جانا کمرے میں، خان جمل کے پاس رکے گا، اور تم میرے جانے کے بعد خان سے اپنی بدتمیزی کے لیے معافی مانگ لینا۔ یزدان کا لہجہ آخر میں پتیلا ہو گیا تھا۔ زرش نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ یزدان نے اس کے جواب پر جھکتے اس کا سر عقیدت سے چوما تھا۔ یزدان کے منانے پر خان آج رات جمل کے پاس رکنے کو راضی ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر وہ آرام سے بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ اپنے پاس موجود ہارڈ ڈرائیو کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرکے خان نے دی اسنیک آرگنائزیشن کی ساری انفارمیشن دیکھنا شروع کی تھی۔ شیر خان کی معلومات نکالتے اس نے تفصیل سے فائل پڑھنا شروع کی تھی۔ اس فائل میں شیر خان نے جن لوگوں کو قتل کیا ان سب کی ڈیٹیل موجود تھی۔ خان پرسوچ نگاہوں سے لیپ ٹاپ کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ تمہاری بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں شیر خان، پیچھے کی طرف صوفے پر سر ٹکاتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ زرش میری کمر پر دوائی لگا دو، تکلیف ہو رہی ہے۔ جمل جو دوسری طرف رخ موڑے لیٹی خان کو زرش سمجھ رہی تھی دھیمی آواز میں بولی۔ خان نے کچھ بولنا چاہا، پھر خود کو روکتا وہ آرام سے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا دوائیوں کا شاپر اٹھاتے اس نے کمر پر لگانے والی آئنٹمنٹ نکالی تھی۔ جمل کی شرٹ کی طرف بڑھتا ہاتھ اس کا بار بار پیچھے ہٹ رہا تھا۔ آخرکار ہچکچاتے ہوئے اس نے جمل کی شرٹ کمر سے اوپر کی طرف کھسکائی تھی۔ کمر پر بل کے پرپل اور سرخ نشان دیکھتے خان نے لب بھینچے، آہستہ سے اپنی سرد انگلی اس کے ایک نشان پر پھیری۔ جمل بے ساختہ سے اسے کٹی تھی۔ خان نے سختی سے ہونٹ آپس میں پیوست کرتے اس کی کمر پر احتیاط سے آئنٹمنٹ لگانا شروع کی تھی۔ زرش تھوڑی نرمی سے لگاؤ، ہونٹ دبا کر اپنی سسکی روکتے جمل نے کانپتی آواز میں کہا۔ خان نے نرمی سے آئنٹمنٹ اس کے سارے زخموں پر لگا دی تھی۔ آج تم بہت چپ ہو زرش، خیریت ہے؟ جمل نے مسکراتے لہجے میں اپنے زخموں میں اٹھتی تکلیف سے دھیان ہٹانا چاہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر جمل ہلکا سا پیچھے مڑی تھی۔ خان کو کھڑا دیکھ کر شرمندگی سے جمل کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا تھا۔ زرش زیدان کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی جگہ آج میں یہاں رک رہا ہوں۔ خان سپاٹ نظروں سے جمل کو دیکھتا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، جائیں یہاں سے، جمل بے رخی سے بولی۔ مجھے یہاں رکنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے خاموش رہو یا پھر سو جاؤ۔ لیپ ٹاپ پر عبیر ملک کی فائل کھولتے خان نے سرد مہری سے کہا۔ جمل منہ بناتی دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ عبیر ملک سے خان کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، وہ اس کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری کے باعث وہ خان سے کبھی کبھار رابطہ کرتا تھا، وہ بھی صرف کام کے سلسلے میں۔ پچھلے 5 سالوں سے زیادہ تر وہ اٹلی میں ہی رہ رہا تھا۔ جمل کو کچھ دیر بعد ہی پیاس لگ گئی تھی۔ وہ خان کو بلانا نہیں چاہتی تھی، مگر سوکھے حلق میں اسے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خان نے اپنے نام کی پکار پر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کے وجود پر مرکوز کر لی تھیں۔ مجھے پانی پینا ہے، وہ بے بس لہجے میں بولی۔ خان خاموشی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس نے جمل کو سہارا دے کر اٹھاتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ شکریہ، پانی پینے کے بعد دھیمے لہجے میں بولی۔ خان نے نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے اچانک اس کے چہرے پر جھکتے ہلکا سا اس کا ماتھا چوما تھا۔ جمل اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ حیران تو خان بھی اپنی اس حرکت پر ہو گیا تھا۔ اسے واپس لٹاتے خان تیزی سے اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جمل بھی آنکھیں چپکاتی ہلکی سی مسکان کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کمر میں داخل ہوتے تازہ پھولوں کی خوشبو نے زرش کا استقبال کیا تھا۔ زرش منہ کھولے سجے ہوئے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ سرخ گلابوں سے دروازے سے بیڈ تک کا راستہ بنایا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گولڈن لائٹس کمرے کے منظر کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ کنگ سائز بیڈ پر بچھی سرخ چادر انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان کے ارادے سمجھتی اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے واپس مڑنے لگی تھی جب دروازے میں کھڑے یزدان نے اس کے ارادے جان کر دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ واش روم میں تمہارے لیے ڈریس موجود ہے، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ چہرے پر سنجیدگی سے یزدان زرش پر نظریں ٹکائے کھڑا تھا، جو اپنی نم ہتھیلیاں بار بار اپنی شرٹ سے صاف کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے یزدان؟ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹ تر کرنے لگی تھی۔ یزدان کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی، جنہیں اب دانتوں کے نیچے لیے زرش کاٹنے میں مصروف تھی۔
ہماری گولڈن نائٹ کی تیاریاں، وہ بے شرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ زرش کا دل رک سا گیا تھا۔ جلدی چینج کر کے آؤ۔ تیزی سے زرش کے قریب آتے یزدان نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ وہ گم سم سی واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر ڈریس چینج کرتے اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے میک اپ کو حیرت سے دیکھا، پھر سرخ لپسٹک اٹھاتے اپنے ہونٹوں پر لگائی تھی۔ کاجل اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے اس نے اپنا چہرہ غور سے آئینے میں دیکھا۔ وہ خود کو دیکھتی ہلکا سا مسکرائی۔ گھبراہٹ سے ماتھے پر جمع ہوتا پسینہ اس نے فوراً صاف کیا تھا۔ زرش جلدی آ جاؤ۔ یزدان کی بات سنتے وہ گہرا سانس لیتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے وہ باہر نکلی تھی جہاں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے کچھ بیٹھنے اور کچھ لیٹنے کے انداز میں یزدان اس کا منتظر تھا۔ آئے اللہ جی! اپنی تیز دھڑکن محسوس کرتے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ یزدان کی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ سرخ پاؤں تک فراق پہنی تھی، اس کے بازو اور گلے پر گولڈن موتیوں کا نفیس سا کام تھا، جبکہ فراق کے نیچے بھی 3-4 مختلف ڈیزائن کے بارڈرز موتیوں اور پیچز سے بنے ہوئے تھے۔ ساتھ بال کھلے چھوڑے، ریڈ لپسٹک اور کاجل کے ساتھ وہ یزدان کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ پہلی بات تھا جو اس نے زرش کو اتنا تیار ہوا دیکھا تھا۔ یزدان بیڈ سے اٹھا تھا، سفید کرتے کے سلیوز موڑے ہوئے رف سے حلیے میں تھا۔ میری خواہش تھی تمہیں سرخ جوڑے میں دیکھنے کی، یزدان نے اس کے قریب آتے جھک کر زرش کی نظروں میں دیکھ کر کہا تھا۔ زرش کی پلکیں لرزیں، اس نے آنکھیں اٹھا کر یزدان کو دیکھنے کی جرأت نہیں کی۔ یزدان نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال سہلایا تھا۔ زرش کی رنگت میں گل تھی، سرخیاں سے مدوش کر رہی تھیں۔ تھوڑی سی پکڑ کر یزدان نے زرش کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے وہ زرش کی سانسیں مفید کر گیا تھا۔ زرش نے فراق کو مٹھیوں میں زور سے پینچ لیا تھا، اس کے لبوں کو آزاد کرتے یزدان نے اس کے بھیگے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلایا۔ شرم و حیا سے سمٹی زرش اپنی نظریں جھکائے کھڑی یزدان کو مزید اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کو کمر سے تھامتے یزدان نے اس کا رخ موڑتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگاتے اس کی ٹھوڑی پر اپنا چہرہ لٹکایا۔ میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں، میرے مشغلے سب ہی اپنے نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی جو سنانے بیٹھوں اسے کبھی، وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے جو میں کہوں۔ چلو اس نگر جہاں جگنوؤں کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے، بس میرے ساتھ چلا کرے۔ I am blessed to have you in my life, love۔ زرش کے کان پر ہونٹ رکھے یزدان نے بہکے لہجے میں الفاظ امرت کی طرح اس کے اندر اتارے تھے۔ زرش کا رواں سماعت بنا یزدان کو سن رہا تھا۔ زرش کی گردن سے بال ہٹاتے یزدان نے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ اس نے زرش کا ہاتھ اپنے گرد باندھے یزدان کے ہاتھ پر گیا تھا۔ یزدان مجھے نیند آ رہی ہے، وہ خوش حلق تر کرنے کی کوشش کرتی منائی۔ زرش کی گردن پر رقص کرتے اس کے ہونٹ تھمے، وہ مسکرایا، اس کی گردن کو چومتے اس نے تیزی سے گھماتے زرش کو اپنی جانب موڑا۔ زرش کے کپکپاتے ہونٹوں اور لرزتی پلکوں اور سرخی گلے گالوں کو دیکھتے یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ زرش کو بازوؤں سے پکڑ کر اچانک اس نے گول گول گھمایا۔ زرش نے حیرت سے اپنی پلکوں کو جھالر اٹھا کر یزدان کو دیکھا جو اسی پل کا انتظار کر رہا تھا۔ زرش کے بازو اپنی گردن میں ڈالتے اس نے ایک بار پھر اس کے سرخ نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں سے الجھایا تھا۔ زرش کی گرفت یزدان کی گرفت پر سخت ہوئی تھی، یزدان کی گردن پر۔ تمہاری یہ ادائیں میری جان لے لیں گی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے گال پر اپنے لب جماتے یزدان سرگوش ہی بولا۔ اس کا نازک سراپا یزدان کے ہوش و حواس گم کر رہا تھا۔ انگلی سے اس نے زرش کے ماتھے سے گردن تک لکیر کھینچی تھی۔ زرش نے نچلا لب سختی سے ہونٹوں میں دبایا تھا، اس کی قربت سے زرش کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ یزدان نے اسے جھک کر باہوں میں اٹھایا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچتی زرش اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ دونوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ محبت کے پھولوں کی مہک ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ زرتشت مام کے نہ آنے پر آج اکیلی یونیورسٹی میں سارے لیکچرز لے رہی تھی۔ مام کے ساتھ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، چونکہ وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ زرتشت آج جلدی گھر جانا چاہتی تھی، تبھی اس نے جلدی ڈرائیور کو لینے آنے کے لیے بول دیا تھا۔ آج بارش کا موسم تھا، ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ زرتشت نے آسمان کی جانب ساکت نظروں سے دیکھا۔ بارش و طوفان اسے بالکل نہیں پسند تھے۔ ڈرائیور کے آنے پر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زرتشت نے مختلف راستے پر گاڑی جاتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ بی بی جی، میڈم نے کچھ سامان منگوانا ہے۔ ڈرائیور کے بتانے پر اس نے سر ہلایا۔ سیٹ سے سر ٹکائے اس کی نظریں سڑک پر ہی تھیں۔ سپر مارکیٹ کے قریب گاڑی پارک کرتے ڈرائیور اندر چلا گیا تھا۔ زرتشت گاڑی میں ہی بیٹھی تھی، ونڈو کا شیشہ نیچے کیے وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی، جب برابر والی جگہ پر ایک اور کار پارک ہوئی تھی۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبا کر گاڑی سے باہر نکلتے زمان کی نظر اچانک ہی زرتشت پر پڑی تھی، جو آنکھیں پھیلائے اسے گھور رہی تھی۔
نیوی بلو شرٹ اور جینس پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، زرتاشا کو وہ ویلن لگ رہا تھا۔ زمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے ونڈو کا شیشہ اوپر چڑھانا شروع کیا تھا، مگر اس نے سے پہلے ہی اس کے قریب آتے زمان ونڈو پر بازو رکھے اندر زرتاشا کی طرف جھکا۔ اپنے ہونٹوں سے سگریٹ نکالتے اس نے سارا دھواں زرتاشا کے منہ پر چھوڑا تھا۔ گلابی شلوار قمیض کے ساتھ سفید چادر اوڑھے وہ معصوم چڑیا لگ رہی تھی، جس کا زمان کو دیکھ کر سانس اٹک گیا تھا۔ زرتاشا نے کھانستے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، زمان نے اس کا منہ دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تمہارا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی گرفت زرتاشا کے منہ پر مضبوط کرتے اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرتاشا کی نظروں میں موجود خوف اسے ایک عجیب سا سرور بخش رہا تھا۔ زرتاشا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کہہ رہا تھا، خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ جواب دو مجھے، اس کا چہرہ اپنے برابر کرتے زمان ٹھنڈی ٹھار لہجے میں بولتا زرتاشا کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو کو گالوں پر بہنے سے روکتی سہمی آواز میں بولی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سے ایک اور کش لیتے زمان نے دوبارہ اس کے منہ پر دھواں چھوڑا تھا۔ زرتاشا کو کھانستے ہوئے کچھ تاریک یادیں اپنے سامنے رونما ہوتی نظر آئی تھیں۔ جتنا ہو سکے میری بہن سے دور رہو اور جہاں مجھے دیکھو اپنا راستہ بدل لیا کرو۔ دوبارہ تمہیں میں نے مام کے ساتھ دیکھا، تمہارا جو اشر کروں گا وہ تم کبھی نہیں بھولو گی۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑتے زمان سگریٹ زمین پر پھینکتا اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سپر مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی جاتے ہی زرتاشا نے تیزی سے شیشہ اوپر کیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے کانوں میں گونجتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لا رہی تھی۔ خان کے حکم کے مطابق یزدان صبح صبح ہی زرش کے اٹھنے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ اس نے اپنا سامان بھی پیک کرنا تھا جو ان کے ویئر ہاؤس میں تھا۔ اس نے ساری رات زرش کو سونے نہیں دیا تھا، اس لیے اب وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ زرش کا ماتھا چومتے ہوئے ایک میسج پیپر پر اس کے لیے لکھ کر چلا گیا تھا۔ اپنی کچھ گنز اور کپڑے رکھتا وہ اپنی چیزیں مکمل کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ایک گن ڈیش بورڈ میں رکھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں پشاور میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ پشاور میں موجود اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا جب شیر خان کے آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ اپنی گن نکالتے اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی ہاتھ اوپر اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ شیر خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے شیر خان کا پیغام لیا۔ کیوں؟ یزدان نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے علم نہیں۔ آدمی کے بتانے پر یزدان نے اس کے ساتھ چلنے کا سوچا۔ وہ لوگ یزدان کے ساتھ شیر خان کے گھر پہنچے تھے جہاں وہ یزدان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ او یزدان، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ یزدان کا کندھا تھپ تھپاتے شیر خان نے اسے اپنے روبرو بٹھایا تھا۔ یزدان سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شیر خان اسے ماننا نہیں چاہتا تھا، یہ تو یزدان جان چکا تھا۔ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ شیر خان اس کی بے صبری پر مسکرایا۔ تم جانتے ہو خان میں اب وہ دم نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میں اسے اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتا ہوں اور یہ اتنا آسان نہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اس میں۔ شیر خان کی نظریں یزدان پر ہی تھیں۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یزدان نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ تمہیں خان کی جگہ اس کا رتبہ اور یہ ساری پاورز ملیں گی جو خان کی ہیں۔ کب تک تم اس کے نیچے نوکروں کی طرح کام کرتے رہو گے؟ کچھ اپنا بھی سوچو۔ ضرورت پڑنے پر خان تمہیں مارنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ہے تم پہلے ہی اسے ختم کر دو۔ اس سب میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ شیر خان کی باتوں پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ مزید خان کے نیچے رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سودا منظور ہے۔ یزدان نے رضامندی دی تھی۔ شیر خان نے خوش ہوتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ یزدان نے بھی مسکرا کر شیر خان کو دیکھا تھا۔ شیر خان نے اپنی چال چل دی تھی جس کا اہم مورا یزدان بننے والا تھا۔ اب خان اس سے کیسے بچے گا یہ آنے والا کل ہی جانتا تھا۔ زرتاشا آج یونیورسٹی نہیں جانا بچے؟ مہناز بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ پر سکڑ کر لیٹی زرتاشا کو پریشانی سے دیکھا۔ مورے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ زرتاشا کی کمزور سی آواز مہناز کے کانوں پڑی تھی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے؟ مہناز بیگم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ماتھا چوما۔ میں تمہارے لیے میڈیسن اور کچھ کھانے کو لاتی ہوں، تم آرام کرو۔ مہناز بیگم اس کو کمفرٹر سے اچھے سے ڈھکتی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ مہناز بیگم کے دوائی دینے کے بعد بھی اسے افاقہ نہ ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے یوں ہی نڈال سی بستر پر پڑی تھی۔ اب تو مہناز بیگم کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ مام کی اسے لگاتار کالز آ رہی تھیں جنہیں وہ اگنور کر رہی تھی۔ زمان کے دھمکانے کے بعد ایسا ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا کہ وہ مام کی کال بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مہناز بیگم آج اسے زبردستی اٹھا کر ہاسپٹل لے آئی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں انتظار کرتی وہ مہناز بیگم کو کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی نڈال لگ رہی تھی۔ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ زرتاشا! مام کی آواز سنتے زرتاشا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی تھی جہاں وہ بہن بھائی سے نہ مل سکے؟ تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، خیریت ہے؟ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی؟ مام نے
دڑا دڑ اس پر سوالات کی پچھاڑ کی، وہ بکھلا گئی تھی۔ زرتاشی جی تمہاری دوست ہے؟ مام کے چپ ہونے پر مہناز بیگم نے زرتاشی سے پوچھا۔ جی مورے، یہ میری دوست ہے، زرتاشا نے لب دباتے جواب دیا۔ او سوری آنٹی، السلام علیکم، میں زرتاشا کی یونیورسٹی فیلو پلس دوست ہوں۔ مام نے مہناز سے ہاتھ ملایا تھا۔ مجھے بخار تھا مام، اس وجہ سے میں یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ زرتاشا نے اسے جلدی خود سے دور بھیجنے کے لیے اس نے مام کی مہناز بیگم سے بات کو مزید بڑھنے سے روکا۔ او اب کیسی ہو؟ مام نے زرتاشا کا سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ابھی چیک اپ کروانے آئی ہوں، 2 دنوں تک میں یونیورسٹی آ جاؤں گی، زرتاشا نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ جلد سے جلد مام کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ مام یہاں کس کے پاس کھڑی ہو؟ زمان کی آواز سنتی زرتاشا نے سختی سے آنکھیں مید کر مہناز بیگم کے کندھے میں منہ دیا تھا۔ زرتاشا سے مل رہی تھی بھائی، مام کے بتانے پر زمان کے تاثرات بدلے۔ یہ زرتاشا کی مما ہے بھائی۔ مام کے بولنے پر زمان نے مہناز بیگم سے سلام کیا۔ تم نے مل لی ہے تو چلیں۔ زمان منہ چھپائے بیٹھی زرتاشا کو ایک نظر دیکھ کر مام سے بولا۔ مام سارے لاتی الوداعی کلمات بولتی زمان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زرتاشا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اپنا چیک اپ کرواتی وہ میڈیسن لیتی مہناز بیگم ساتھ واپس آ گئی تھی۔ زرش یزدان کے ملے بغیر پشاور چل جانے پر سخت ناراض تھی۔ اس کا خط ملا تھا جس میں اس نے معذرت کی تھی، ساتھ ہی اس کے ایک باکس تھا جس میں انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا۔ ساری ناراضگی ایک طرف رکھ کے اس نے وہ بریسلٹ اپنی کلائی میں پہن لیا تھا۔ یزدان کا 2-3 بار فون آ چکا تھا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ جمل کے لیے ناشتہ بناتی وہ روم میں لے کر گئی تھی جہاں ملازمہ جمل کے بال بنا رہی تھی۔ کافی دنوں کے برعکس آج وہ کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بجو، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ناشتہ جمل کے سامنے رکھتے پوچھا۔ الحمدللہ، تم سناؤ؟ جمل نے زرش کے اپنے قریب بیٹھنے پر محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے پیار پر زرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یزدان کچھ دنوں کے لیے پشاور گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، زرش نے اپنا حال بتاتے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ جمل کے بتانے پر وہ مسکرائی تھی۔ خیریت؟ آج بڑی گلابی اور نکھری سی لگ رہی ہو۔ اس کے مسلسل مسکرانے پر جمل نے اس سے پوچھا۔ زرش نے شرماتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ اسے دیکھ کر جمل نے اس کی ابدی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے زرش کو کمرے سے بھیج دیا تھا۔ سائٹ پر پڑا فون اٹھاتے اس نے ملازمہ سے خان کے بارے میں پوچھا تھا جس نے اسے خان کے باہر کسی کام پر جانے کا بتایا تھا۔ خان کی غیر موجودگی سنتی وہ منہ بناتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ہاتھ میں کٹر پکڑے سامنے بیٹھے شخص کی خان نے انگلیاں کاٹی تھی۔ درد سے چیختے بلکتے وہ اپنے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا تم نے، خان نے محسن نامی اپنے گارڈ سے کہا تھا جو خان کی غیر موجودگی کی خبر شیر خان کو پہنچاتا تھا۔ مجھے معاف کر دو خان، وہ تڑپتا ہوا بولا۔ خان کے پیچھے کھڑے عبدالمنان نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری خانم کو شیر خان نے مارا اور گھر کو بھی جلا دیا۔ کٹر اس کی کلائی پر پھیرتے خان سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی منتوں پر خان نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک مظلوم شیر خان کے عتاب کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ اس کو کافی دیر ٹارچر کرنے کے بعد خان ٹارچر روم سے باہر نکلا تھا۔ اس باہر کھڑے گارڈ سے ٹاول پکڑتے اس نے خون سے بھرے اپنے ہاتھ صاف کرتے عبدالمنان کی طرف دیکھا جو زرد چہرہ لیے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی قامتی ٹانگیں دیکھ کر خان طنزیہ مسکرایا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خان نے اسے اپنے سامنے کیا۔ مجھ سے غداری کرنا کا سوچنا بھی مت، ورنہ جو اس کارڈ کے ساتھ کی ہے اس سے بھی برا حال تمہارا کروں گا۔ عبدالمنان کو دھمکاتے خان مڑا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اس کا جواب سنتا خان لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابیر ملک کی کچھ خبر؟ کہاں ہے آج کل؟ خان اپنے آفس میں موجود واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ ارمغان کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ سر آج کل وہ کام نہیں دے رہا، اس وجہ سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ ارمغان کے بتانے پر خان کرسی پر بیٹھا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے اس نے ڈیٹا بیس سے ابیر ملک کا نمبر نکالا تھا۔ اپنے پرائیویٹ نمبر سے کال ملاتے اس نے ارمغان کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نمبر بند جانے پر خان نے غصے سے فون بند کر کے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اگلے ہفتے اس نے کام کے سلسلے میں روس جانا تھا، تب تک یزدان نے بھی پشاور سے واپس آ جانا تھا۔ یہ ایک بڑے سے ہال کا منظر تھا جہاں ایک طرف بیٹھے شیر خان کے ساتھ یزدان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ موسیقی کی دھن پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ شیر خان نے بہت سے لوگوں کو محفل میں مدعو کیا ہوا تھا۔ یزدان بیزار سا بیٹھا ہوا تھا۔ زرش اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شیر خان سے ایکسکیوز کرتا ہوا ایک سائڈ پر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ زرش کو کال ملائی تھی۔ پہلی بیل پر اس بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز سنتے ہی یزدان کے ہونٹ پھیلے تھے۔ وعلیکم السلام،
یزدان کے بولنے پر دوسری طرف بیٹھی وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ میرا خط اور گفٹ ملا؟ یزدان نے پوچھا تھا۔ جی، اور پین بھی لیا۔ اتنی کیا جلدی تھی جانے کی؟ مجھ سے ملے بھی نہیں؟ بیڈ پر لیٹتے زرش نے منہ پھلاتے پوچھا تھا۔ تم تھکی ہوئی تھی اور میرا تمہیں جگانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں جلدی کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتی محسوس کرتا یزدان وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یزدان کے پیچھے سے گانوں کی آواز سنتے زرش کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کام سے باہر نکلا ہوں میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ایک لڑکی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے یزدان نے فوراً فون بند کیا تھا۔ اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹکتے اس نے لڑکی کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ شیر خان سے ملتا وہ بالآخر 20 منٹ بعد وہاں سے نکل ہی گیا تھا۔ زرتاشا اب کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ کالی شلوار قمیض پہنے ساتھ کالی چادر اوڑھے وہ معمول کے مطابق مام کو اگنور کرتی آخر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مام نے اداس نظروں سے زرتاشا کو دیکھا جو صاف اسے اگنور کرتی رجسٹر نکال کر لیکچر نوٹ کرنے لگ پڑی تھی۔ وہ 2 دنوں سے زرتاشا سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر زرتاشا اسے دیکھ کر ہر جگہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ جذباتی مام نے زرتاشا کا اگنور کرنا گھر جا کر زمان کو بتایا تھا۔ وہ ہر بات زمان سے شیئر کرتی تھی۔ یہ بات بھی اس نے زمان کو بتا دی تھی۔ زمان اب اسے کیا کہتا؟ اس کی وجہ سے زرتاشا اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اداس مت ہو، اٹھو اس کے گھر چلتے ہیں، تم سکون سے مل کر بات کر لینا۔ زمان کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکراتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ زرتاشا کے گھر پہنچ کر مام نے بیل دی۔ کسی ملازمہ نے دروازہ کھولا تھا۔ مام اپنا اور زمان کا تعارف کرواتی ملازمہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ سے ملنے آپ کی کوئی دوست آئی ہے۔ ملازمہ نے زرتاشا کو بتایا۔ کون ہے؟ اس نے نام نہیں بتایا۔ وہ دعا مانگتی اٹھی تھی۔ مناز بیگم گھر میں نہیں تھی اور انجان لوگوں سے وہ کم ہی ملتی جلتی تھی۔ ملازمہ کے مام کا نام بتانے پر زرتاشا گہری سانس کھانچ کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مام اس کی واحد دوست تھی۔ اس سے بے رخی برتنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ سفید دوپٹے سے کیے حجاب میں زرتاشا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس کی سب سے پہلی نظر زمان پڑی تھی جو تیزی سے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ مام اسے دیکھتے تیزی سے گلے ملی تھی۔ مام کو دیکھتے وہ مبہم سا مسکرائی لیکن زمان کی نظریں محسوس کر کے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ مام کے ساتھ بیٹھتی مام نے سوال کیا۔ میری طبیعت بیزار سی تھی۔ میرا ان دنوں کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ تمہارا دل دکھانے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ زمان کی نظریں خود پر محسوس کرتی پہلو بدل کر مام سے نرم لہجے میں بولی۔ اچھا جانے دو، اب تو تم ٹھیک ہو نا؟ اس سنڈے کو ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ مام زمان کو دیکھتی اس کی رضامندی دینے پر زرتاشا سے بولنے لگی۔ نہیں، میں گھر سے باہر نہیں جاتی، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، موری بھی نہ مانے گی۔ زرتاشا اپنی انگلیوں سے کھیلتی دھیمی آواز بولی۔ ملازمہ کے لوازمات لانے پر زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے زمان اور پھر مام کو سرو کیا تھا۔ تم باہر جاؤ گی پھر ہی تمہاری گھبراہٹ کم ہوگی۔ آنٹی سے میں خود بات کر لوں گی۔ مام کے زیادہ فورس کرنے پر وہ مارے بندے مان ہی گئی تھی مگر اس کا کہیں جانے کا دل نہیں تھا۔ 2 گھنٹے مام اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ زمان اس دوران وہاں سے چلا گیا تھا۔ مناز بیگم کے آنے پر مام ان سے زرتاشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی لے چکی تھی۔ زرتاشا سے مل کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ زرتاشا کا نازک سا دل سارا دن فارم ہاؤس پر زمان کے سامنے گزارنے کا سوچ کر ابھی سے کانپنے لگا تھا۔ آپ آج کیوں آئے ہیں؟ خان کو رات کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر جمل نے پوچھا۔ پچھلے 2 دنوں سے زرش ہی اس کے ساتھ رات کو رک رہی تھی۔ اب اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا؟ خان صوفے پر بیٹھ اپنے بازو کے کف موڑتے ہوئے بولا۔ وہ اسے یہ نہ بتا سکا کہ اس کی موجودگی سے خان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے ہی دکھائی دے رہا تھا وہ کتنا تھکا ہوا تھا۔ خان، میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ جمل نے منتظر نگاہوں سے خان کو دیکھا تھا۔ جو بھی پوچھنا ہے جلدی پوچھو۔ خان نے صوفے سے سر ٹکاتے بولا۔ اب میری شادی والے دن گھر کیوں آئے تھے؟ جمل کے پوچھنے پر خان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہارے بغیر میرا دل بے چین سا رہتا تھا، میری پیاسی نگاہیں بس صرف تمہاری ہی منتظر رہتی تھی۔ جمل حیرت سے منہ کھولے خان کو دیکھ رہی تھی جو اچانک ہنسنے لگی تھی۔ اگر تم سوچ رہی ہو میں یہ کہوں گا تو بہت غلط سوچ رہی ہو۔ خانم، تمہاری بہن نے یزدان سے مدد مانگی تھی۔ یزدان اس دوران زخمی تھا اس لیے میں اس کی جگہ گیا تھا۔ تمہاری بہن کا پلان تمہیں وہاں سے غائب کروانے کا تھا لیکن عین وقت پر ہنگامہ ہو جانے کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ سیدھا ہوتا وہ جمل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ جمل یہ سب سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھپھو کی اذیت بھری باتیں اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ زرش کی اس حرکت پر وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کے پاک دامن پر لوگوں نے زرش کی وجہ سے کیچڑ اچھالا تھا۔ زرش سے بات کرنے کا سوچتے اس نے دوبارہ خان کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خان کو کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر جمل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔
اسے دیکھتے خان نے دوسری طرف رخ پھیرتے شرٹ کے اندر موجود چاقو نکال کر ٹیبل پر پھینکا تھا۔ خود وہ خاموشی سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ خان کے واش روم جانے پر وہ احتیاط سے لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد بیڈ پر اپنے ساتھ والی جگہ پر خان کو لیٹتے محسوس کر کے اس کی پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ خان، اس نے اندھیرے میں پکارا تھا، چپ کر کے سو جاؤ۔ دیوار کی طرف رخ پھیرتے خان نیند سے بھری آواز میں بولا تھا۔ جمل خاموش ہوتی کنارے پر ٹک کر سو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، جہاں ایک ویران سے علاقے میں ایک دو ہاتھ بنے ہوئے مکانات میں سے ایک میں بیٹھا وہ شخص سگریٹ کی کش لیتا ساتھ شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا وہ اپنی دنیا میں مگن رکھتا تھا۔ بیڈ سے کھٹ پٹ کی آواز سنتا وہ سگریٹ کی کش لیتا اٹھا تھا۔ کمرے میں موجود پرانی سی الماری میں سے گن نکال کر اس میں بلٹس ڈالتے وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھولتے وہ باہر نکلا، جہاں سوائے دھول مٹی کی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں مڑنے لگا تھا جب اس کی نظر زمین پر پڑے کسی کے جوتے کے نشان پر پڑی۔ گن کی سیفٹی ہٹاتے وہ نشانات کو دیکھتا اس طرف بڑھنے لگا تھا جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے بازو پر گولی چلائی تھی۔ گن سے اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گری تھی۔ تکلیف سے ایک چیخ اس کی حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں گن پکڑے کالی پینٹ شرٹ میں ملبوس یزدان نے اس کے قریب آتے زمین پر گرے شخص کی گن کو اپنے پاؤں سے دور دھکیلا تھا۔ خانم کو مارنے کا انعام خان نے بھیجا ہے۔ اس آدمی کے گھٹنے میں گولی مارتے اسے زمین پر گرتے دیکھ کر یزدان نے اس کے منہ پر اپنا پاؤں مارا تھا۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف سے چیختے ہوئے اس آدمی کو دیکھتے یزدان نے اپنی بیلٹ نکالی تھی۔ بیلٹ سے اس کو مارتے یزدان نے اس آدمی کی ٹانگ پر گولی کے زخم پر اپنا پاؤں رکھا تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے وہ شخص زیادہ دیر ہوش میں نہ رہ سکا۔ اس نے نیم مردہ وجود پر نظر ڈالتے یزدان باہر آیا تھا۔ اپنی گاڑی سے پٹرول کی کین نکالتا وہ واپس اندر آیا تھا۔ اچھے سے اس آدمی کے اوپر پٹرول گراتے یزدان نے اپنی جیب سے لائٹر نکالتے اس آدمی کو آگ لگا دی تھی۔ نیم بے ہوشی میں ہی وہ تکلیف سے چیخنے لگا تھا۔ اسے تڑپتا چھوڑ کر یزدان اس کے کمرے میں بڑھا تھا۔ ابھی اس کا کام دوسرے آدمی کو بھی مارنے کا تھا۔ یہ شیر خان کے آدمی تھے جو جمل کو مارنے اور شیر خان کے حکم پر گھر کو آگ لگانے کے بعد غائب ہو گئے تھے۔ بیڈ پر پڑا اس کا فون اٹھاتے یزدان باہر بھاگ گیا تھا۔ آدھا کام اس نے کر دیا تھا، باقی آدھا کام رہ گیا تھا۔ خان جمل کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے وضو کرتے جمل نے بیڈ پر بیٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ ابھی اسے اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمل بیڈ سے ٹیک لگائے تسبیح کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد زرش کے دروازہ کھول کر اندر آنے پر جمل نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ خان کے اعتراف کے بعد وہ زرش کی حرکت پر بالکل خوش نہ تھی۔ اس کے پاک دامن پر کس طرح لوگوں نے کیچڑ چھڑا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ بجو، میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لائی ہوں۔ زرش نے اس کے سامنے ٹرے کی تھی۔ جمل نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا تھا۔ زرش بھی اپنا کپ لیتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا بجو، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ زرش نے جمل کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں سوچ رہی تھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ جمل کی بات پر زرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہیں بجو؟ زرش کے بولنے پر جمل نے سرد نگاہوں سے زرش کو دیکھا۔ میرے نکاح والے دن مجھے کڈنیپ کروانے کا پلان تم نے کیوں بنایا زرش؟ تمہارے اس جذباتی فیصلے سے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جمل چٹک کر بولی۔ بجو، اب تو وقت گزر گیا، ویسے بھی اب ہم نے پھپھو سے نہیں ملنا، اب یہ سب کیوں سوچ رہی ہیں؟ زرش نے تھوک نگلتے مردہ آواز میں کہا۔ اسے اپنی غلطی کا اچھا احساس تھا۔ وقت گزر جاتا ہے زرش، مگر لوگوں کے الفاظ نہیں بھولتے۔ ابھی تک پھپھو کی باتیں مجھے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جمل نے زرش کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بجو، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں تب میں نے غلطی کی تھی۔ زرش نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ زرش، تم اب خود شادی شدہ ہو، سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرو، میں ہر وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی۔ جذبات کے بہاؤ میں کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کیا کرو۔ جمل نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ بجو، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ زرش کے جواب پر جمل نے اس کا چہرہ تھامتے سر چوما تھا۔ زرتاش سے سفید رنگ کا پاؤں کو چھوتا سادہ سا فراق پہنے ساتھ ہم رنگ پاجامہ اور سفید چادر لیے کار کی بیک سیٹ پر مام کے ساتھ بیٹھی ہوئی معصومیت کی مورت لگ رہی تھی۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ابھی سب لوگ وہ گاڑی میں ہی سو کر اٹھے تھے۔ وہ لوگ اسلام آباد کے قریب واقع فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر زمان اور اس کا کزن عمیر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بیک سیٹ پر مام کی کزن رابعہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھا رستہ تک عمیر نے ڈرائیونگ کی تھی، اب زمان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زرتاش فرنٹ میرر سے زمان کی نظریں خود پر محسوس کرتی درمیان میں بیٹھی مام کے پیچھے چھپنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مام، رابعہ اور عمیر مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ زرتاش اور زمان دونوں خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ فارم ہاؤس پر پہنچتے سب لوگ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلتے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اپنے سن ہوتی ٹانگوں کو حرکت دینے لگے تھے۔ زرتاش، میں تمہیں فارم دکھاتی ہوں۔ مام رابعہ کے ساتھ زرتاش کو کھینچتی ہوئی لے گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے سامنے نیلی رنگ کی صاف شفاف پانی کی جھیل تھی، جبکہ اس کی بیک سائڈ پر سارا جنگل تھا۔
فارم ہاؤس میں کل 5 کمرے، ایک اوپن کچن اور ٹی وی لاؤنج تھا۔ فارم ہاؤس کے دائیں طرف وسیع لان تھا، جبکہ بائیں طرف سوئمنگ پول اور خوبصورت سا گارڈن تھا۔ زرتاشا وہاں کی تر و تازہ ہوا میں سانس لیتی ہوئی فریش محسوس کر رہی تھی۔ جھیل کو دیکھ کر اس کے شگرفی ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ مام نے پوچھا تھا۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے سارے لایا تھا۔ کھلی فضا میں سانس لینے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زرتاشا فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی اوپن کچن میں گئی تھی۔ فریج میں سے انڈے نکالتی زرتاشا نے سب کے لیے ناشتہ بنانے کا سوچا۔ آملیٹ بناتے اس نے سب کے لیے چائے بنائی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چولہے کے پاس کھڑی زرتاشا زمان کی بھاری آواز سنتی ساکت ہوئی تھی۔ زمان کی سانسیں وہ اپنے کان کے قریب بآسانی محسوس کر رہی تھی، جسے ثابت ہو رہا تھا وہ اس کے کتنے قریب کھڑا ہے۔ میں سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے چولہے کے نیچے سے آنچ دھیمی کرتے ہوئے اپنا دھیان زمان سے بھٹکانا چاہا تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی؟ یہاں اپنی مرضی سے دندناتی پھرو۔ اس کا اکھڑا انداز زرتاشا کی سانسیں روک گیا تھا۔ زمان اس کے گرد شیلف پر بازو رکھتا اس کے اتنے قریب کھڑا تھا۔ زرتاشا کو اس کا سینہ اپنی کمر کے ساتھ لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ بکریوں کی طرح میں کرنا بند کرو۔ مجھے یاد آیا تم نے میری بہن کو رلایا تھا، زمان سرد لہجے میں بولا۔ آپ نے کہا تھا مام سے دور رہو۔ زرتاشا کو خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ زرتاشا کے جواب نے اسے مزید بھڑکایا۔ مجھ پر الزام ڈال رہی ہو؟ زمان کی انگلیاں اس کے کندھے پر پڑے دوپٹے کے کنارے پر حرکت کر رہی تھی۔ زرتاشا نے خوف سے آنکھیں بند کی تھی۔ کسی کے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر زرتاشا کا کندھا زور سے دباتا فریج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا نے مام کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ ٹھنڈا پانی نکالتے وہ بے نیاز سی مام کو دیکھتا اسے مسکراہٹ پاس کرتا لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ یار تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو؟ میں نے اور رابعہ نے بنا لینا تھا، مام نے ناشتہ دیکھتے زرتاشا سے کہا۔ میں بور ہو رہی تھی اس لیے سوچا سب کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ تم یہ ٹیبل پر سیٹ کرو، میں رابعہ کو بلا لاتی ہوں، مام سے بولتی زرتاشا رابعہ کو بلانے چلی گئی تھی۔ میرا باہر جانے کو دل کر رہا ہے، کمرے میں بند رہ کر میرا دم گھٹ رہا ہے، جمل نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے خان کو دیکھ کر کہا۔ میں ملازمہ سے بولتا ہوں وہ تمہیں مارننگ اور ایوننگ میں باہر لان میں لے جایا کرے گی، خان نے صوفے پر بیٹھے سر مہری سے جواب دیا۔ جمل نے لب بھینچ کر خان کو دیکھا اور غصے میں خود ہی اٹھنے لگی تھی۔ کمر میں اٹھتی ہلکی ہلکی ٹھیسیں اسے اٹھنے کی اجازت نہیں دے تھی۔ خان نے اسپاٹ نظروں سے جمل کو دیکھا تھا۔ اس کو تگ و دو کرتے دیکھ کر خان اپنی قمیض کی کف فولڈ کرتا جمل کی طرف بڑھا تھا۔ احتیاط سے اسے کندھے سے تھامتے خان نے اسے کھڑا کیا تھا۔ 1 منٹ رکو، بیٹھو۔ خان نے اس کے ننگے پاؤں کو دیکھ کر اسے دوبارہ بٹھایا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے جوتے نکالتے خان نے جمل کو کھڑا کرتے اسے پہننے کا کہا تھا۔ جمل کے جوتے پہننے کے بعد وہ اسے باہر لے گیا تھا۔ ملازم خان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خان اسے پکڑتا باہر لان میں لے گیا تھا۔ وہاں موجود کرسی پر بٹھاتے خان نے اس کی کمر کے پیچھے ملازمہ سے کچھ منگوا کر کشن رکھا تھا۔ خان آپ سارا دن کہاں رہتے ہیں؟ جمل نے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتے خان سے پوچھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کہاں ہوتا ہوں، آخر تم نے بھی مجھے ہائر کیا تھا، خان اسپاٹ انداز میں بولا۔ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں، یہ مار پیٹ اور قتل؟ جمل نے لب کاٹتے دوبارہ پوچھا۔ میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، خان سر مہری سے بولا۔ اس کی نظریں جمل کے سراپے پر تھیں جو گرے شلوار قمیض میں کالی چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے بیٹھی تھی۔ خان نے سختی سے اپنے گارڈز وغیرہ کو جمل کے پردے کا خیال رکھنے کی ہدایت دی ہوئی تھی۔ اب یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ خان اٹھا تھا اور جمل کے قریب آتا اپنے ہاتھ سے زور سے جمل کا چہرہ تھام چکا تھا۔ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے تمہیں میری بیوی بنے ہوئے اور مجھے بتا رہی ہو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی حیثیت مت بھولنا، تم صرف کاغذات پر میری بیوی ہو، میں ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا جس کی بنا پر تم مجھ پر حکم چلاؤ اور میں منہ بند کر کے تمہارے فیصلوں پر سارے لاؤں۔ میں خان ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میرے ہاتھ خون سے بھرے رہیں گے، خان سر نظریں جمل کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ بات جتنی جلدی جان لو تمہارے لیے اچھا ہے، تم جب چاہو مجھ سے آزاد ہو سکتی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مس جمل کوشش کرو، جب تک جان رہنا چاہتی ہو میرے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ خان نے جھٹکے سے جمل کا چہرہ چھوڑا تھا۔ اسے اندر لے جاؤ، ملازمہ کو حکم دیتا خان لمبے لمبے ڈاک بھرتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا گھر سے نکل گیا تھا۔ جمل نے افسوس سے خان کو جاتے دیکھا تھا، بس وہ خان کا بھلا چاہتی تھی، مگر خان کی باتوں نے اس کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ اس کی حیثیت صرف کاغذی ہے۔ مام اور رابعہ لان میں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ زرتاشا ایک طرف کھڑی ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ صبح کے واقعے کے بعد زمان زرتاشا سے دور ہی تھا، جس پر زرتاشا اب کھل کر مام اور رابعہ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ زرتاشا پلیز اندر سے مجھے ٹھنڈا پانی لا دو، مام زرتاشا کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہوتی بولی تھی۔
زرتاشا نے ادھر ادھر نظریں گھماتے زمان کو دیکھا. اسے عمیر کے ساتھ دیکھ کر وہ مام کو جواب دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی. فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتی وہ واپس باہر نکلی تھی. مام کو گلاس میں پانی ڈال کر دیتی. زرتاشا کچھ دیر کے لیے واک کرنے چلی گئی تھی. سیر کرتی ہوئی زرتاشا لان کے دوسرے حصے میں آئی تھی. سوئمنگ پول کے پاس کھڑی زرتاشا گہرے پانی کو دیکھ رہی تھی. جب اچانک پاؤں پھسلنے پر وہ سوئمنگ پول میں گری تھی. اسے تیرنا نہیں آتا تھا. پانی اسے اپنے پھیپھڑوں میں بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا. تکلیف سے آنسو زرتاشا کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے. اس کی آنکھیں تقریباً بند ہونے ہی والی تھی جب چھپاک سے اس نے کسی کو پانی میں کودتے محسوس کیا. زمان جو مام کے کہنے پر لنچ کے لیے زرتاشا کو لینے آیا تھا لان میں نہ ملنے پر وہ اس طرف آیا تھا. جب سوئمنگ پول کے اوپر تیرتی زرتاشا کی چادر دیکھتے اپنی جیکٹ اتارتا وہ سوئمنگ پول میں کودا تھا. زرتاشا کو کمر سے تھام کر وہ کنارے پر لایا تھا. زرتاشا نے پانی سے باہر نکلتے کھانستے ہوئے گہرے گہرے سانس لیے تھے. زرتاشا کو کمر سے تھامے زمان نے اسے کنارے پر بٹھایا تھا. زرتاشا نے کھانستے ہوئے بنا سوچے سمجھے اپنا سر سوئمنگ پول میں بیلنس بنائے کھڑے زمان کے کندھے پر رکھا تھا. عقل نام کی چیز تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ دماغ کی جگہ 2 نمبر فیوز فکس کیا ہوا ہے. جب تیرنا نہیں آتا تو اس طرف آئی ہی کیوں؟ زرتاشا نے جھٹکے سے زمان کے کندھے سے سر اٹھایا تھا. چھوڑے مجھے، میرا جو دل کرے گا میں کروں گی. زرتاشا کو سے سرخ چہرہ لیے چیخی تھی. زمان نے اس کے کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا. دوبارہ میرے سامنے اونچی آواز میں مت بولنا، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. زمان کے سختی سے بولنے پر زرتاشا گہرے گہرے سانس لیتی وہ اسے زمان کو گھونے لگی تھی. زمان کی نظریں بے ساختہ زرتاشا کے سراپے پر گئی تھیں. سفید فراق گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے چپکا سارا کا دفعہ نمایاں کار تھا. زرتاشا نے زمان کی نظروں کے تعاقب میں خود کو دیکھا تھا. اس کا دل کیا سوئمنگ پول کے پانی میں ڈوب کر مر جائے. اس نے بے ساختہ اپنے گرد بازو پھیلائے تھے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ دوسری طرف دیکھیں. زرتاشا اپنا دوپٹے سے بے نیاز وجود دیکھتی چیخی. زمان نے مزید اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کیا تھا. زرتاشا کو زمان کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی. زمان کے قریب کرنے پر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی. ابھی میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھ سے دوبارہ اونچی آواز میں بات مت کرنا. زمان کو سے سرخ ہوتی آنکھوں سے زرتاشا کو گھورنے لگا تھا. وہ سہم کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی. میرا جو دل کرے گا میں دیکھوں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی. زمان کے لہجے کی سختی اور تکلیف دہ لفظ پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. زمان نے اس کی گیلی گردن پر اپنے لب رکھے تھے. زرتاشا اس کو مارتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. زمان کہاں ہو یار؟ عمیر کی آواز سنتے زمان نے زرتاشا کو خود سے الگ کیا تھا. زرتاشا بت پنی بیٹھی رو رہی تھی. جب سوئمنگ پول سے باہر نکلتے زمان نے باہر پڑی اپنی جیکٹ اٹھاتے زرتاشا کے کندھے پر پھیلا کر اسے اٹھایا تھا. مجھے نیچے اتاریں. روتے ہوئے زرتاشا دھیمی آواز میں احتجاجاً بولی تھی. زمان نے اسے گھور کر چپ کروایا تھا. اسے کیا ہوا؟ عمیر نے زمان کو زرتاشا کو اٹھائے دیکھ کر پوچھا. سوئمنگ پول میں گر گئی تھی. اسے گھر کے اندر لے جاتے زمان نے اس کے کمرے میں چھوڑا تھا. مام فوراً زمان سے سب کچھ پوچھتی زرتاشا کے پاس گئی تھی. زرتاشا رو مت، اب تم محفوظ ہو. تمہیں اس حصے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کرو. مام زرتاشا کو تسلی دیتی اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر بولی. زرتاشا اپنے ساتھ لائے چھوٹے سے بیگ میں سے اپنا دوسرا جوڑا نکال کر فوراً واش روم میں بھاگی تھی. اسے زمان سے نفرت تھی. وہ اسے اپنا قربناک ماضی یاد دلاتا تھا. فریش ہو کر وہ مام کو کچھ دیر ریسٹ کرنے کا بتاتی لیٹ گئی تھی. آج کے واقعے نے اسے تھکا دیا تھا. آنکھیں موندی زمان کے لمس کو ابھی تک خود پر محسوس کرتی وہ روتے روتے سو گئی تھی. یزدان 2 دن میں سارا کام نپٹا کر پشاور سے واپس آیا تھا. زرش بور سی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. جمل سو رہی تھی ورنہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتی. یزدان سے اس کی کل ہی بات ہوئی تھی. اس کی غیر موجودگی میں وہ آج کل ایسی بے چین سی رہنے لگی تھی. تکیے پر اپنے بال پھیلائے وہ آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے لیٹی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا. دروازے میں کھڑے یزدان کو دیکھتی وہ حیران ہوتی تیزی سے اٹھنے لگی تھی. لیکن یزدان کے حلیے پر نظر ڈال پڑتے وہ اپنی جگہ جم گئی تھی. اس کی سفید قمیض پر خون دیکھ کر زرش کو اپنا دل خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا. اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ واش روم میں بھاگ گئی تھی. کیا کرنے کے بعد اس نے اپنے سن ہوتے دماغ سے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے. وہ کیسے بھول گئی تھی وہ گنڈا تھا جس نے اسے کسی سے سودا کر کے لیا تھا. اگر خان کے ہاتھ خون میں لپٹے ہو سکتے تھے تو پھر یزدان کیسے اچھا ہو سکتا تھا؟ آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنے پیچھے کھڑے یزدان کو دیکھتے ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی. اپنی تیز ہوتی دھڑکن سن کر اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا. زرش میری بات سنو. یزدان نے اس کے بے چین چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا. وہ سیدھا پشاور سے گھر آنے والا تھا. راستے میں کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا. خود کو بچانے کے لیے یزدان نے اس آدمی کو مارا تھا جس کا خون اس کے ہاتھوں اور قمیض پر لگا ہوا تھا. وہ ملازمہ سے پوچھ کر کمرے میں آیا تھا. اس کے خیال میں زرش اس وقت جمل کے کمرے میں تھی.
اگر وہ سیل میں ہوتا زرش کمرے میں موجود ہے، وہ یہاں آنے کے بجائے ویئر ہاؤس چلا جاتا۔ زرش کی ریئیکشن اسے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ زرش اس کے سائڈ سے گزرتی تیزی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اسے اس سب پر یقین کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ جانتی تھی یزدان اچھا انسان ہے، مگر کبھی اس کو کسی شخص کو قتل کر کے اپنے پاس آنے کا اس نے نہیں سوچا تھا۔ شاید ابھی وہ اسے صحیح طرح سے جان نہیں پائی تھی۔ جمل نے جب سیلون میں خان سے بات کی تھی، وہ دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ خان کی باتوں نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اپنے جلے ہوئے بازو کو دیکھتے ہوئے وہ خان سے اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خان نے صحیح کہا تھا، وہ زبردستی اس کے ساتھ باندھی گئی تھی، لیکن اس نے خان کو نہیں بلایا تھا، وہ خود اس کے گھر آیا تھا۔ خان کے رشتہ ختم کرنے والی بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ وہ نکاح ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مکمل طور پر صحت مند ہونے کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میں صحیح فیصلہ کر سکوں، جمل نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خان کو وہ راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ خان کی باتوں سے وہ جان چکی تھی جو مرضی ہو جائے وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھا کر جمل نے ملازمہ کو بلایا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے وہ خان کے کمرے کا پوچھتی اس طرف چل پڑی تھی۔ ملازمہ کو اس نے کمرے کے باہر سے ہی بھیج دیا تھا۔ دروازہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ خان کو نہ پا کر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خان سے اپنی یہاں سے جانے کی بات کرنے آئی تھی۔ جمل فارغ بیٹھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ اس میں کسی لڑکی کی تصویریں اور اس کی ڈیٹیلز دیکھ کر جمل نے لب بھینچے تھے۔ کیا اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ جمل مزید اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ فائل میں موجود لڑکی جمل سے قدرے پیاری تھی۔ جمل کو اپنا آپ اس لڑکی کے آگے کم تر لگنے لگا تھا۔ کسی جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچی تھی۔ جمل کی نظریں اوپر اٹھی تھی۔ خان اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ جمل نے بے ساختہ نظریں جھکائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خان کے ساتھ لہجے میں پوچھنے پر جمل نے لب کاٹے۔ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ جمل ہمت مجتمع کرتی مضبوط لہجے میں خان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بات کرنے آئی تھی یا میری چیزوں کی جاسوسی کرنے؟ خان طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس لڑکی نے اس کا پچھلے دنوں سے پارا ہائی کیا ہوا تھا۔ میں یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ جمل اس کی بات اگنور کر کے سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، جب ڈیورس چاہیے بتا دینا، آپ جاؤ یہاں سے۔ خان کے اسپاٹ انداز میں دیے گئے جواب نے جمل کو حیران کر دیا تھا۔ مجھے ڈیورس نہیں چاہیے، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ جمل نے لب سختی سے آپس میں پیوست کیے جواب دیا تھا۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے، اور دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خان نے اس کی بات سن کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ جمل شرمندہ سی اپنا غصہ قابو کرتی ہوئی بنا اپنی تکلیف کا احساس کیے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ جو بھی بات ہے مجھ سے کرو، ایسے مجھ سے منہ موڑ کر مت لیٹو۔ یزدان نے زرش کے ساتھ لیٹے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ زرش یزدان کی طرف رخ کرنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر لیٹی رہی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ زرش کو لرزتی پلکوں کو دیکھتے اس نے زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زرش لسن ٹو می پلیز۔ یزدان کی ملتجی آواز سنتی زرش نے اپنی نم آنکھیں کھولی تھیں۔ میں دوبارہ کبھی ایسی حالت میں واپس گھر نہیں لوٹوں گا، یزدان نے نرم گوئی سے کہا۔ مجھے آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ سے لوگوں کو خون کی بو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، جانے انجانے میں اگر کسی کا دل دکھا دو تو فوراً پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ کیسے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اتنے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ زرش نے سرخ آنکھوں سے یزدان سے پوچھا۔ میں معصوم لوگوں کو نہیں مارتا زرش، یزدان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا ضمیر آپ کو جینے کیسے دیتا ہے؟ میں آپ کی محبت میں بھول گئی تھی آپ کیسے انسان ہیں۔ جو شخص چند ٹکوں کے عوض مجھے کسی دوسرے شخص سے خرید کر زبردستی نکاح کر سکتا ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرش بنا اس کی بات سنے بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو زرش؟ میں نے تمہیں کسی سے نہیں خریدا بلکہ تمہیں بچایا تھا، اور تم نے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے گن پوائنٹ پر نہیں کروایا تھا۔ یزدان اس سے دور ہوتا ہوا بولا تھا۔ ان باتوں کو جانے دیں یزدان، آپ یہ لوگوں کو قتل کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ بزنس چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ زرش یزدان کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس زرش، میں نہ یہ کام چھوڑوں گا اور نہ یہاں سے کہیں جاؤں گا۔ یزدان اپنا غصہ بمشکل قابو رکھتے ہوئے بولا۔ پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دیں۔ زرش کی بات نے یزدان کے غصے کو ٹریگر کیا تھا۔ میں یہ ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے سے چھٹکارا تمہیں صرف اور صرف موت کی صورت میں مل سکتا ہے۔ یزدان اسے بازوؤں سے پکڑتا ہوا جھنجھوڑ کر بولا۔ یزدان اس کا چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے پر جھنجلا اٹھا تھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ زرش کے چیخنے پر اپنا آپ کھوتے یزدان نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ سارے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ زرش اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے ساکت ہو گئی تھی۔
تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اب سے جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا تم اس کمرے میں بند رہو گی۔ یزدان بیڈ سے اٹھتا اپنی چیزیں لے کر ساکت سی زرش کو چھوڑ کر دروازہ لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اچانک موسم خراب ہونے کی وجہ سے زرتاشا ان لوگوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں پھنس گئی تھی۔ زمان کے سامنے آنے سے وہ کتراتی اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ ماموں سے کھانا کھلوا کر چلی گئی تھی۔ اپنے بیڈ سے اٹھتی وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تیز بارش دیکھتے ہوئے اسے مٹی اور بارش کی خوشبو سے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ کالی شلوار قمیض کے ساتھ کالی شال کندھوں پر پھیلائے وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے بھٹکی ہوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ مڑی تھی۔ مام کا سوچتے وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ دروازے پر کھڑے زمان کو دیکھتے اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ جب زمان نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا، وہ دھڑلے سے اندر داخل ہوا تھا۔ زرتاشا کو چیخنے کے منہ کھولتے دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے زمان نے دروازہ بند کرتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنے ناخن زمان کے ہاتھ میں چبوئے تھے۔ زمان اپنے ہاتھ پر جلن محسوس کرتا زرتاشا کی کوششوں پر مسکرایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا، مجھے اتنی جلدی تم کیسے بھول گئی؟ زرتاشا اس کے کان کے قریب جھکتے زمان سرد انداز میں بولا تھا۔ زرتاشا اس کی بات سنتی ساکت ہوئی تھی۔ آنکھوں کے آگے کچھ سال پہلے کا منظر سا لہرایا تھا۔ آنکھیں ایک دم میچتے اس نے اپنا سر جھٹکتے خود کو ان یادوں سے نکالنا چاہا تھا۔ یاد آیا کچھ مائی لٹل ون؟ زمان کے دوبارہ بولنے پر زرتاشا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں بھول گیا، معصوم بننے کا ناٹک کرتے ہوئے تم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتی۔ زمان نے اس کے بازوؤں کو سختی سے پکڑا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، زرتاشا نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ تم نے میری امانت میں خیانت کی، ڈیم اٹ، اور آگے سے معصوم بن رہی ہو؟ اس کے جواب پر زمان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی آپ کو جانتی ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ زرتاشا دھیمی آواز میں جواباً بولی۔ تم سب کچھ جانتی ہو، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کے بازوؤں سے جھنجھوڑتے زمان اونچی آواز میں بولا تھا۔ باقی سب لوگ بارش انجوائے کرنے لان میں گئے ہوئے تھے، ورنہ کوئی بعید نہ تھا وہ ان کی آوازیں سن کر کمرے میں آ جاتے۔ میں واقعی آپ کو نہیں جانتی، مجھے مام نے آپ سے ملوایا تھا، اس کے علاوہ ماضی میں آپ سے ملنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اور پلیز مجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا۔ زرتاشا سنجیدہ سی نظریں زمین پر ٹکائے بولی۔ زمان نے جبڑے بھیج کر اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا، اس کے جواب نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ باہر سے آتی ہلکی ہلکی آوازیں سنتا وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ دروازے کو لاک کرتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے زرتاشا دیوار سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زندگی نے بہت بری طرح اسے پھنسایا تھا۔ یزدان میں ایک ہفتے کے لیے روس جا رہا ہوں، میرے بعد زمل اگر روسٹر شفٹ ہونے کا کہے تو اسے جانے دینا، بس کسی کو اس کی سیکیورٹی پر مامور کر دینا۔ عبدالمنان کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تم سب کچھ سنبھال لینا۔ خان نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے یزدان سے کہا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا خان، لیکن خانم ہاسٹل کیوں جانا چاہتی ہیں؟ یزدان نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے زرش کو روم میں بند کیوں کیا؟ کیا میں نے تم سے پوچھا یزدان؟ خان کی سرد آواز پر یزدان نے سر ہلایا تھا۔ وہ مجھے بدلنا چاہتی ہے، مجھے، خان کو۔ خان استہزائیہ لہجے میں بولا۔ یزدان نے لب بھینچے تھے، وہ اسے کیا بتاتا، زرش بھی یہی چاہتی ہے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اور شیر خان پر نظر رکھنا، اسے زمل کے ارد گرد بھٹکنے نہ دینا، جو بھی ہو وہ میری بیوی ہے، شیر خان اسے ضرور میری وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، خان نے اسے سمجھایا تھا۔ ہمارا گنز کا کنٹینر آ رہا ہے، کل تک پہنچ جائے گا، اسے ریسیو کر کے کون سے ویئر ہاؤس پہنچانا ہے؟ یزدان نے اسے بتاتے ہوئے پوچھا۔ اسنیک آرگنائزیشن کے گودام میں رکھوا دو، اور نئے آنے والے شوٹرز کی ایک لسٹ بناؤ اور ان کا ٹیسٹ لو، میں آ کر باقی خود ان میں سے سلیکٹ کروں گا، خان نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بتایا۔ میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ یزدان کے جواب پر خان وہاں سے چلا گیا۔ ایک مہینے بعد تیز بارش میں زرش کا خون سے بھرا وجود تھامے یزدان ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس کی تھمی سانسیں، ساکت سی دھڑکن نے یزدان کو پتھر بنا دیا تھا۔ زرش کے وجود سے نکلتا خون بارش کے پانی میں بہتا، سب کچھ سرخ کر رہا تھا۔ یزدان نے اسے کھو دیا تھا، اپنی محبت کو، اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والی واحد انسان کو، اپنے دل کو۔ زرش کی بند آنکھیں اور پیلے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا بارش کے پانی میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی تھی، ان میں سے تیزی سے نکلتی زمل ان کی طرف آئی تھی۔ زرش، زرش! اس کے وجود سے نکلتے خون کو دیکھتے زمل نے روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا سا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ زرش اٹھو نا! روتے ہوئے اس کا چہرہ چومتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتا خان بھی اپنی جگہ ساکت ہوا تھا، یزدان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کا حال جاننے سے ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ زمل کی آہ و پکار نے خان کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی، جو اپنی
واحد بہن کو کھو چکی تھی۔ آسمان بھی آج ان کے ساتھ غم مناتا زور و شور سے برس رہا تھا۔ 1 مہینہ پہلے کراچی، پاکستان، جمل نے یزدان کی مدد سے قریبی ہاسٹل میں اپنے لیے روم لے لیا تھا۔ مکان کے بیچنے کے بعد ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں تھی جو اس نے آدھی زرش کو دینے کا سوچا ہوا تھا۔ زرش مجھے صبح سے نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ جمل نے اپنے ساتھ کپڑے پیک کرواتی ملازمت پوچھا۔ بی بی جی، وہ یزدان لالا نے اپنے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، ملازمہ کے رازدارانہ لہجے میں بتانے پر جمل کی پیشانی پر بال پڑے۔ بے شک وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ایک بار زرش سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ کو کام کرنے کا بول کر اپنی چادر اوڑھتی جمل کے قدم زرش کے کمرے کی جانب اٹھے تھے۔ دروازے کو ہلکے سے باہر سے لاک کیا گیا تھا، وہ چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ خانم، آپ کو کوئی کام تھا؟ یزدان نے اپنے کمرے کے باہر کھڑی جمل کو دیکھتے نظریں جھکا کر پوچھا۔ مجھے زرش سے بات کرنی ہے، جمل نے سنجیدگی سے کہا۔ یزدان نے ساری راتیں خاموشی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر یزدان کا سوچتی زرش مزید تکیے منہ چھپانے لگی تھی۔ رونے سے اس کا گلا اور آنکھیں دونوں درد کر رہے تھے۔ زرش جمل کی آواز پہچانتی وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ زرش کو دیکھتی وہ تیزی سے اس کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، زرش گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ یزدان نے زرش کی بات سنتے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیا ہوا زرش، مجھے بتاؤ، جمل نے پریشانی سے اس کی کمر سے ہلاتے پوچھا۔ زرش یزدان کی موجودگی سے بے خبر جمل کو ساری بات بتا گئی تھی۔ میرے خیال سے تم دونوں کو ایک بار بیٹھ کر تسلی سے بات کرنی چاہیے، تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں زرش، جمل نے اس جذباتی لڑکی کو سمجھایا۔ سو سو کرتی وہ جمل کے اثار سے نکلی۔ یزدان پر نظر پڑنے سے اس کو مزید رونا آیا۔ یزدان اس سے جتنی محبت کرتا تھا وہ واقعی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زرش کو یزدان کے ساتھ چھوڑتی جمل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابھی تک اس نے زرش کو اپنے یہاں سے جانے کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ خان اس سے بنا ملے روس چلا گیا تھا۔ جمل کو اس کی بے رخی پر کسک سی محسوس ہوئی۔ خود کو ڈپٹتی وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، یزدان نے کمرے میں چھائی ساری سی خاموشی کو توڑا۔ آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں ماریں گے؟ زرش نے لب بھینچ کر اس کے سامنے اپنی نرم و نازک سی چھوٹی ہتھیلی پھیلائی۔ یزدان نے زرش کی خود کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ایک بس خارج کی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں یقین دلاتا ہوں اب اس کی بجائے میں آفس ورک کروں گا۔ یزدان اس کی ہتھیلی تھام اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ زرش کو اس کے جواب سے کچھ سکون ملا تھا۔ مجھے دوبارہ ایسے ڈانٹیں گے؟ زرش کے پوچھنے پر یزدان نے اسے اپنے قریب کیا۔ نہیں، یزدان نے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ زرش نے آنکھیں موندے یزدان کا لمس محسوس کرتے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، تم پر ہاتھ اٹھانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یزدان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر باری باری اپنے تشنہ لب رکھے۔ زرش نے ایک سکون آور سانس قات کیا۔ یزدان کے جواب پر وہ مسکراتی اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکا گئی۔ یزدان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتے زور سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ مجھے دوبارہ کمرے میں بند مت کیجیے گا، زرش نے چہرہ اٹھاتے یزدان کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ دوبارہ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بت، دو بدو اسے جواب دیتے یزدان نے ہولے سے اس کے ہونٹ چومے۔ زرش نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ دیا۔ یزدان نے کہہ کر لگاتے اس کے گرد اپنا مزید اثار تنگ کیا۔ یزدان نے محبت سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ روس کے شہر ماسکو میں خان بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنے ماتھے پر بکھرے بالوں سے ایک کیفے میں داخل ہوا۔ میٹھی خوشبو نتنوں سے ٹکرانے پر خان نے منہ بگاڑا۔ میٹھی چیزیں شروع سے ہی اسے پسند نہیں تھی، لیکن کوئی تھا جسے میٹھی چیزیں کھانے سے اشتہا سے یاد کرتے ایک سردہ خان نے خارج کی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ کیشیئر کے پاس گیا تھا۔ اپنے گلے میں پہنا شیر کی شکل کا لاکٹ دکھانے پر کیشیئر نے اسے خاموشی سے پچھلے حصے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ خان ساری لاتا وہ اس طرف بڑھ گیا۔ وہاں موجود کچن میں داخل ہوتے اس کی تیز نظریں ناسمجھی سی ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے مڑتے اس کا سامنا کسی شیف سے ہوا تھا۔ کھانے کا آرڈر باہر کرتے ہیں، شیف مخصوص بھاری لہجے میں روسی زبان بولا۔ کھانے کی جگہ مجھے کسی اور چیز کی طلب ہے، خان نے اسے لاکٹ دکھایا تھا۔ خان، اس آدمی نے پوچھا۔ خان کے سر ہلانے پر مسکراتا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فریزر روم میں داخل ہوتے خان اس کے ہمراہ چلا تھا۔ ایک جگہ رکتے شیف نے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ جب ایک دروازہ کھلا وہ لفٹ تھی۔ خان اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ کے رکنے پر وہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے تھے۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس شیف نے ہلکا سا سر جھکاتے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ خان کے کمرے میں داخل ہونے پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ خان، ویلکم ٹو رشیا۔
السینڈرو خان کو دیکھتا کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے سب اپنی نشستوں کو چھوڑتے کھڑے ہو چکے تھے۔ السینڈرو خان سے آ کر گلے ملا۔ ایک وقت تھا جب خان کی مدد اس نے اپنے ڈان کی پوزیشن حاصل کی تھی۔ تم سے مل کر اچھا لگا، السینڈرو مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی، خان نے مختصر جواب دیتے السینڈرو کے ساتھ موجود خالی نشست پر اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، خان نے السینڈرو سے کہا۔ ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے، خان۔ السینڈرو سنجیدگی سے بولا۔ میں چاہتا ہوں اس نیک آرگنائزیشن کو یہاں سے سپلائی ہونے والا ہر طرح کا ڈرگ بند کر دیا جائے۔ میں جانتا ہوں اس سے یہ کنٹریکٹ کے خلاف ہوگا، لیکن مجھے ہر طرح سے یہ سپلائی بند کروانی ہے۔ میں چاہتا ہوں اگلا کوئی ڈرگ کا کنٹینر پاکستان نہ پہنچے۔ خان میز پر ہاتھ جمائے سرد لہجے میں بولا۔ تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں سب گینگ سے بذات خود بات کروں گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، خان تم بے فکر ہو۔ السینڈرو نے خان کی جانب دیکھتے اسے یقین دلایا تھا۔ ایک بڑا کام ہو جانے پر خان تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا۔ کچھ دن مزید رشیا میں ابھی اسے کام تھا۔ موسم ٹھیک ہونے پر زرتاشا ان لوگوں کے ساتھ واپسی کے لیے بڑھ گئی تھی۔ بیک سیٹ پر درمیان میں بیٹھی زرتاشا کے دونوں کندھوں پر مام اور اس کی کزن رابعہ سوئی ہوئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا عمیر بھی تقریباً سو ہی رہا تھا۔ صرف ڈرائیونگ کرتا زمان اور زرتاشا ہی جاگ رہے تھے۔ اس دن کے بعد وہ زمان سے مکمل طور پر چھپتی پھر رہی تھی۔ اب اس کی گہری نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر کے غصے اور جھنجھلاہٹ سے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ گھر پہنچتے زمان نے عمیر کو اٹھایا تھا، زرتاشا نے بھی مام اور رابعہ کو اٹھایا تھا۔ زرتاشا اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ زرتاشا وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ، مام نے آنکھیں مسلتے زرتاشا کو گاڑی کے پاس کھڑے دیکھتے کہا۔ گھر کے اندر جاتے زمان کے قدم بھی مام کی بات پر رکے تھے۔ مام مجھے اب گھر جانا ہے، مورے بہت پریشان ہو رہی تھی، پلیز ڈرائیور کو کہو مجھے چھوڑ آئے۔ زرتاشا دھیمی آواز میں بولی۔ میں چھوڑ آتا ہوں، زمان مام کے پاس آتا بولا۔ تھینک یو بائیز، مام زمان سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ زرتاشا کے زمان کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کا سوچتے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ جلدی بیٹھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زمان کے زوروں سے بولنے پر زرتاشا تیزی سے بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تھی، جب زمان کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ تمہارا ملازم نہیں ہوں، چپ چاپ نخرے کیے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ زردان کے حکم پر کل ہستی وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں گاڑی روکی ہے زمان؟ زرتاشا نے اسے بیچ راستے گاڑی روکتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں جان سے مارنے کے لیے، اپنی مسکراہٹ دباتا یزدان سنجیدگی سے بولتا زرتاشا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ زرتاشا کا دل سہمنے لگا تھا۔ نم ہوتی ہتھیلیوں کو اپنی چادر سے رگڑتے اس نے زمان کو دیکھا۔ اوئے چھوٹے بات سن، زمان کے کسی کو آواز دینے پر زرتاشا نے گاڑی سے باہر دیکھا تھا، جہاں ایک چھوٹا سا بچہ گلاب کے پھول پکڑے کھڑا تھا۔ زمان نے سارے پھول بچے سے لیتے اسے پیسے تھماتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے زرتاشا کی طرف ایک ہاتھ سے پھول بڑھائے تھے۔ زرتاشا نے حیرت سے اس سر پھرے کو دیکھا، جو ایک پال کو اس کے گلے تک پہنچ جاتا تھا، جو گرگٹ کی طرح سیکنڈوں میں اپنا روپ بدل لیتا تھا۔ تمہارے لیے ہیں، پکڑو، زمان جھنجھلا کر تیز لہجے میں بولا۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے پھول پکڑے تھے۔ زمان کے غصے کا ڈر نہ ہوتا وہ یہ پھول اس کے منہ پر پھینک چکی ہوتی۔ زمان نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی روکی تھی۔ زرتاشا اب زمان کے ساتھ آنے پر پچھتا رہی تھی، جو اب اسے باہر نکلنے کا بو رہا تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، زرتاشا گاڑی میں ہی بیٹھی غصے میں بولی تھی، اپنا بے ساختہ امنڈنے والے غصے کو کنٹرول کرتے زمان نے سگریٹ سلکاتے لبوں میں دبا کر گہرے کش لیے تھے۔ زمان کی تنی ہوئی رگیں دیکھ کر زرتاشا کا دل سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ سے پہلے گاڑی سے نکلو زرتاشا، ورنہ سب کے سامنے اٹھا کر اندر لے جاؤں گا۔ زمان کے دھمکانے پر وہ ہانپتی ہانپتی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اندر لے گیا تھا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھتے اس نے بنا زرتاشا سے پوچھے اپنی مرضی سے دونوں کا کھانا آرڈر کیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے زمان؟ زرتاشا کی دھیمی آواز زمان کے کانوں میں پڑی۔ تم سے میری بہت بڑی دشمنی ہے زرتاشا، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں، تمہیں قتل کرتے کہیں کسی ویران کونے میں دفنا دوں۔ زمان نے اس کا زرد چہرہ دیکھتے زیادہ دیر اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ زرتاشا نے غصے سے منہ پھلایا تھا، وہ اپنے ڈرنے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ روئی جیسی نرم و نازک گالوں پر لالی سی ابھر آئی تھی۔ یہ دشمنی بہت پرانی ہے زرتاشا، وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، زمان سنجیدہ سا بولا تھا۔ زرتاشا اس کے بات سمجھ نہ سکی تھی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زمان نے اسے آرام سے گھر چھوڑ آیا تھا۔ بجو آپ کہیں جا رہی ہیں؟ زرش جو یزدان سے جان چھڑواتی ہوئی زمل سے بات کرنے آئی تھی، اس کے پاس موجود بیگز دیکھتے پوچھے۔ ہاں میں یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو رہی ہوں، تم بتاؤ یزدان سے بات ہوئی تمہاری؟ زمل نے اسے بتاتے پوچھا۔ ہمارے درمیان سب سیٹ ہو گیا، یہ بتائیں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ زرش نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اور خان بہت الگ ہیں زرش، ان کے مطابق ہمارا رشتہ کاغذی ہے، جس سے میں جب چاہوں رہائی لے سکتی ہوں، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔
جمل سنجیدگی سے بولی، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے بجو۔ زرش غمگین ہوئی، مجھے لگا تھا خان لالا بھی یزدان کی طرح ہوں گے۔ زرش کے مزید بولنے پر جمل ہنس پڑی تھی۔ یزدان اور خان بظاہر ایک جیسے ہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں بہت مختلف ہیں۔ یزدان تمہاری خاطر خود کو بدل لے گا کیونکہ اسے تم سے محبت ہے۔ خان کا محبت کے میم کا بھی علم نہیں ہے۔ میں اسے صحیح راستہ دکھانا چاہتی تھی، اس نے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ جمل آخر میں اداس سی ہنسی۔ زرش نے دکھ سے جمل کو دیکھا تھا۔ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، یہاں قریب ہی رہوں گی۔ جمل نے محبت سے زرش کا ماتھا چوما تھا۔ جمل زرش سے ملتی وہاں سے چلی گئی۔ خان اپنے کام نپٹا کر واپس آ چکا تھا۔ سب کچھ معمول پر چلنے کا تھا جب ایک دن اچانک کچھ ہوا۔ ایمرجنسی میں یزدان کو اپنے ساتھ لے جا کر خان ایران روانہ ہوا تھا۔ یزدان زرش کو اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ خان کی اور کام کی وجہ سے وہ مجبوراً اس کے ساتھ ایران آیا تھا۔ ان کا کام بہت خطرناک اور بڑا تھا۔ خان نے سارا پلان تیار کر لیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنا تھا، جو بہت جلد انہوں نے کر لیا تھا۔ ایران کے تیل کے بنے کارخانے میں منہ پر نقاب کیے خان سپاٹ تاثرات سے ادھر ادھر دیکھتا گارڈز کی نظروں سے بچتا ہوا اس کے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اچانک فائر الارم بجنا شروع ہوا تھا۔ کام کرتے سارے ملازمین باہر کی طرف بھاگے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نچلے حصے میں پہنچا تھا جہاں موجود ایک میٹنگ روم کی طرف میں بنے کمرے سے لوگ اٹھتے ہوئے بھاگنا شروع ہوئے تھے۔ خان نے ارد گرد دیکھتے مطلوبہ بندے کو ڈھونڈا۔ وہ بھیڑ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے تیزی سے خان نے اس کو کالر سے پکڑتے پیچھے کھینچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود شیر کی شکل والی انگوٹھی دیکھتے اپنے قمیض کے اندر سے چاقو نکالتے اس کی شہ رگ پر خان نے چاقو ٹکایا تھا۔ ابو شام کو میری طرف سے پہلا تحفہ۔ خان اس کے کان میں سرد آواز میں بولتا، اس کے احتجاج کرنے سے پہلے ہی اس کا گلا کاٹ چکا تھا۔ اس کا مردہ وجود زمین پر گرتے دیکھ کر خان نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ گارڈز کو اس طرف آتا دیکھ کر خان تیزی سے واپس بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ باہر اس کے بیسمنٹ سے نکلتے خان نے وہاں موجود تیل کے ڈرم کو زمین پر گراتے لائٹر نکال کر وہاں آگ لگا دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ آگ کے شعلے ہر طرف پھیلتے آسمان کو چھونے لگے تھے۔ کالے دھوئیں کے مرغولے ہر طرف سے اٹھنے لگے تھے۔ یزدان گاڑی سٹارٹ کیے خان کے آنے کا انتظار کرتا۔ خان کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اپنی مطلوبہ رہائش گاہ پر پہنچتے یزدان ابھی خان سے بات کرنے ہی لگا تھا جب پاکستان سے آنے والے فون نے اس کا دل سا بند کر دیا تھا۔ زرش کو کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ یہ خبر اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ملنے والی دوسری خبر نے جیسے اس کی روح جھنجھوڑ دی تھی۔ زرش امید سے تھی۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی جس راستے سے اسے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ اپنے بند ہوتے دماغ اور بے جان وجود نے اسے سن سا کر دیا تھا۔ ایک طرف باپ بننے کی جہاں خوشی ملی تھی وہاں ہی دوسری طرف زرش کے کڈنیپ ہونے کا سن کر وہ خوشی مدھم سی ہو گئی تھی۔ زرش نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ کسی پوسیدہ سی عمارت کے اندر تھی۔ ہر جگہ مٹی اور دھول کے ساتھ مکڑی کے جالے موجود تھے۔ کچھ دور اسے لوگوں کے قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خود کو اکیلا اور بے بس پا کر خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ یزدان نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ اب اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ دونوں ہاتھ اس کے پیچھے کی جانب مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ باتوں کی آواز اپنے قریب آتی محسوس کر کے زرش اپنی آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ یہ ابھی تک اٹھی نہیں۔ شیر خان نے یزدان کے آنے کے بعد اسے مارنے کا کہا تھا۔ ابھی اسے بے ہوش ہی رہنے دو۔ وہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے۔ زرش ان کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ اسے مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ زرش کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے ارد گرد خاموشی محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ خوف و بے بسی سے شفاف موتی اس کی آنکھوں سے نکلتے بے مول ہونے لگے تھے۔ خان میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ 2 دن ہو گئے ہیں زرش کو لاپتہ ہوئے۔ یزدان بے بس سا بولا تھا۔ تم حوصلہ رکھو یزدان، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، خان لب بھیج کر بولا۔ وہ زرش کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کب تک انتظار کروں خان، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یزدان اونچی آواز میں بولتا غصے سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا نکل گیا تھا۔ تم نے بھی کچھ کہنا ہے تو بول دو۔ اپنے پیچھے جمل کی موجودگی محسوس کرتا خان پیچھے مڑتا ہوا بولا۔ زرش کے کڈنیپ ہونے کے فوراً بعد جمل کو گھر واپس بلا لیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، جمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل اندر سے اپنی بہن کے لیے کانپ رہا تھا لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی۔ خان نے اس کے یقین بھرے انداز پر کچھ نہ کہا۔ اب وہ جب اسے شیر خان سے نہ بچا سکا پھر زرش کو کیسے بچا سکتا تھا؟ اپنا سر جھٹکتا وہ جمل کے قریب سے گزرتا اس کے کان کی طرف جھکا۔ تمہاری بہن کے محفوظ ہونے کی میں کوئی گارنٹی نہیں دوں گا۔ خان کی بات نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے امید لگائے بیٹھی تھی یا شاید وہ ایک بار پھر زرش کو بچا لے گا۔ اس نے تو اس بار
جمل کی ہمت ہی توڑ دیتی، خان اسے ایک نظر دیکھتا باہر چلا گیا تھا۔ جمل خود کو تسلی دیتی واپس کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ یزدان ویئر ہاؤس میں موجود تھا جہاں لوگوں کو وہ ٹارچر کرتے تھے۔ کسی شخص کو ٹارچر کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا باہر نکلا تھا۔ اپنا موبائل نکالتے اس کی سب سے پہلے نظر اسکرین پر موجود ان نون میسج پر پڑتی۔ میسج کھولتے اس میں زرش کا پتہ دیا گیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا۔ تیزی سے باہر کی جانب بڑھتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ مطلوبہ ایڈریس کی جانب روانہ ہوتے اس نے خان کو کال ملائی تھی۔ مجھے زرش کا پتہ مل گیا خان، میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ تمہیں زرش کا پتہ کہاں سے ملا؟ خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے میسج ملا ہے۔ خان میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، اس کی آواز میں بے صبری تھی۔ یہ ٹریپ ہے یزدان، تم میرا انتظار کرو، اکیلے مت جاؤ۔ یزدان کی بات سنتے خان نے سخت لہجے میں کہا، مگر دوسری جانب بیٹھا دیوانہ اپنی بیوی سے ملنے کو بےتاب تھا۔ تبھی خان کی بات اگنور کرتا بولا، خان اگر یہ ٹریپ بھی ہوا مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ یزدان بولتا مزید خان کی بات اگنور کرتا کال کٹ کر گیا تھا۔ خان اپنی گن رکھتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ خانم کا خیال رکھنا، میری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل مت ہونے دینا۔ خان اپنے آدمی کو ہدایت دینے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جمل جو اپنے کمرے سے نکلتی کچن کی جانب جا رہی تھی خان کی اونچی آواز سنتی باہر آئی تھی۔ کیا زرش مل گئی؟ خان کے بولنے سے پہلے اس نے مزید پوچھا۔ کسی نے زرش کا ایڈریس یزدان کو سینڈ کیا، میں وہاں ہی جا رہا ہوں، تم گھر سے باہر مت نکلنا۔ خان سنجیدگی سے اس کے نقاب میں چھپی آنکھوں کو دیکھتا بولا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جمل ایک دم سے بولی، وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، چپ کر کے اندر واپس جاؤ۔ خان کے سر لہجے کو نظر انداز کرتی وہ خان کے پیچھے چلنے لگی۔ خان اسے اگنور کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جمل بھی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ جو مرضی کہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ جمل کے ضدی لہجے پر خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ فل سپیڈ سے چلانے لگا تھا۔ وہ جگہ تقریباً 1 گھنٹہ دور تھی۔ راستے میں موسم خراب ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی بادل آسمان پر چھاتے تیز بارش برسانے لگے تھے۔